السلام علیکم۔ تو شروع کرتے ہیں ناول۔ گاڑی میں گہری خاموشی تھی۔ وہ لڑکی جو کبھی چھوٹی سی بات پر رو دیا کرتی تھی آج اپنے اندر دکھ کا ایک سمندر چھپائے ہوئے تھی۔ وہاب نے شیشے سے اس کا اداس چہرہ دیکھا۔ اس کا دل پچھتاوے سے بھر گیا تھا، مگر امبر اب بدل چکی تھی۔ اس کا معصوم روپ اور ہنسی وہاب کی بے رخی کی وجہ سے ختم ہو چکی تھی۔ امبر کی آواز میں غصہ اور گہرا دکھ تھا۔ اس نے وہاب کو یاد دلایا کہ اس کی بے اعتباری نے امبر کی روح کو کتنے زخم دیے ہیں۔ وہاب کے پاس اپنی اس غلطی کا کوئی جواب نہ تھا، جس کی وجہ سے اس نے ایک سچی لڑکی پر شک کیا اور اسے پل پل تڑپایا۔ سنو، اگر تم سرے بزم نہیں ہو لیکن ایک لمحے کو نظر کے سامنے سے ہٹو، زاویہ ذرا بدلو تو دنیا بے رنگ ہو جاتی ہے۔ وہی دنیا تھی، وہی منظر تھے، وہی پیڑ پودے تھے، سبزہ گلاب جھلملاتا مہتاب۔ کچھ بھی تو نہ بدلا تھا۔ فوارے کا پانی یوں ہی سورج کی کرنوں سے جگر جگر کیا کرتا تھا اور وہ ٹھنڈے چبوترے پر اب بھی اس کی بوندوں سے کھیلا کرتی تھی۔ نرم ہوا اس کے رخسار سے ٹکراتی، الجھی لٹیں ہلاتی گزر جاتی، گلابوں کی خوشبو فضا کو معطر کر دیتی۔ وہ نہیں بدلا تھا کچھ، یوں ہی مشرق کی جانب کھلتا جھروکوں کا، جہاں وہ کھڑی ہو کر ان کا انتظار کرتی، اور جو ہی گاڑی طائی اماں کے گراج میں داخل ہوتی امبر کو محبت کی خوشبو محسوس ہو جاتی۔ طائی اماں کی آمد ایسی تھی جیسے کستوری کی مشک بکھر جائے۔ وہ شرارت سے الماری کے پیچھے چھپ جایا کرتی تھی۔ طائی اماں مسکراہٹ سمیت پشت سے جا کر اس کا کان دھیرے سے مروڑ دیتی یا بوب کٹ بالوں کی ایک لٹ کھینچ کر چہرہ اپنی جانب کر دیتی۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دیتی تو ٹھنڈا کومل سا احساس ان کے اندر جاگزیر ہو جایا کرتا۔ پھر وہ طائی اماں کے سر ہو جاتی کہ بتایا کیوں نہیں، تھوڑا سا پریشان تو ہونے دیتی۔ وہاب حسن اترا جاتے، تم تو پھر بھی بھتیجی ہو، میں تو بیٹا ہوں امی کا، تمہارا میرا کیا مقابلہ۔ طائی اماں مسکرا کے سے سا لگا لیتی، امبر میری بھتیجی بھی ہے اور بیٹی بھی، ڈبل رشتہ ہے، واقعی تمہارا اور اس کا کیا مقابلہ۔ وہ ہنستی ہوئی ان کے گلے میں جھول جاتی۔ طائی اماں زندہ باد۔ پھر جب وہ ادھر ادھر ہوتی تو کبھی کان مروڑتے، کبھی چھوٹی سی ناک پکڑ کر دبا دیتے۔ ایسے میں فریا آپی ادھر نکل آتی تو اور ہی مزہ آتا۔ انہوں نے بھی کبھی وہاب بھائی کی سائیڈ نہیں لی، ہمیشہ ان کے حق میں بولی تو وہ خوب اسے تنگ کرتے۔ اس 2 بالشت کی لڑکی کے آگے 6 فٹ کے بھائی کو بھول جاتی ہوں، شرم نہیں آتی۔ فریا آپی اس سے گدگداتی، وہیں اس کا کل کل کرتا قہقہ فضا میں رس گھولتا رہتا۔ کم ہنسو، کہتے ہیں جو جتنا زیادہ ہنستا ہے اسے اتنا ہی رونا بھی پڑتا ہے۔ اگرچہ کہ وہ مذاق کرتے لیکن فریا آپی دہل جاتے۔ اللہ نہ کرے سوچ سمجھ کے بولا کرے وہاب بھائی، وہ بھی مذاق سمجھ کر انہیں چھیڑتی۔ بولنے دے آپ وہاب بھائی کو، شاید میرے آنسو کچھ زیادہ ہی پسند ہے اس لیے ایسی بدفعل نکالتے ہیں۔ لیکن خبر نہ تھی یہ زندہ حقیقت ہے اور اس کے وجود کی گرد آکاش بیل بن کر لپٹ جائے گی۔ آنسو کو مقدر بنا دینے والے خود وہاب حسن کے ہاتھ تھے یا زشت کا ایک گھناؤنا مذاق۔ وہ جو اپنے دل کے محل سرا میں اس کی صورت کی چاندنی بنائے بیٹھے تھے، ایک دم سے اس سے پتھر کیسے ہو گئے کہ کبھی جو اس کی صورت ان کے من آنگن میں روشنی بکھیر دیتی تھی، اب دیکھ کر رخ موڑ کر یوں بیٹھتے تھے جیسے بھوت ہو یا کوئی نامحرم جس پر ارادتاً نگاہ ڈالنے سے گناہ کبیرہ کے مستحق ٹھہریں گے۔ یہ دیکھے بغیر کہ وقت کے ہاتھوں نے اس کی روح میں کتنے چھالے ڈال دیے ہیں اور اب ان کی بے رخی ان چھالوں کو کلید رہی تھی۔ اداسی کی پرچھائیاں چہرے سے گزر رہی تھی۔ اس نے شال کو مضبوطی سے لپیٹا اور ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ کوئی دکھتا تو کہہ نہیں سکتا تھا یہ وہی امبرین ناز ہے جسے گھر والے تو دور کی بات، طائی اماں اور ان کی فیملی نے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا تھا، جس کی صورت دیکھے بغیر کسی کو چین نہیں پڑتا تھا۔ اور اب سب کو وقت نے اتنا دور کر دیا تھا کہ وہ چیختی چلاتی بھی پھرتی تو کوئی نہ تھا اس کی پکار سننے والا، جو پہلے اس کے دل سے نکلنے والی ہر آواز سے بھی واقف تھے۔ لیکن چیخیں اس کی روح پر لگنے والے ہر زخم پر پاہے رکھ بھی پاتی تو وہ چیخ نہ پاتی کہ اس کا جرم ہی اتنا سنگین تھا۔ وہ نگاہوں کے الزام سے آج تک خود کو بری نہ کر پائی تھی تو اپنے جائز حقوق کا مطالبہ کیسے کر پاتی؟ حقوق تو اس کے وقت طلب کیے جاتے ہیں جب فرائض کی ادائیگی بجا طور پر ہو رہی ہو، جبکہ دنیا والوں کی نظر میں یا خود وہاب حسن کی نظروں میں وہ اس ادائیگی سے قبل از وقت معذور ہو چکی تھی۔ تبھی تو آج مجرم کے کٹہرے میں کھڑی صرف وقت کے فیصلے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی شکست عمر رواں کی پیشانی پہ بے باکی سے چسپاں تھی۔ وہ جو وہاب حسن کو جیت کی سرشار تھی، آج ایسی ہار نے اس کی آنکھوں کو سمندر بنا دیا تھا۔ خبر نہ تھی کہ ذلت، رسوائی، پشیمانی یا کسی کی نظروں کا
پھانسی گھاٹ کیسا ہوتا ہے وہ تو ان کے مفہوم سے بھی ناواقف تھی، لیکن وقت نے صرف ان تمام کے معنوں سے اسے آگاہ نہیں کیا تھا بلکہ ایک ایک رمز سے واقف کر دیا تھا، ایک عقائد کی طرح۔ وہ تو جب محبت کے مفہوم سے آگاہ ہوئی تھی تو اپنی زندگی کا عنوان ہی محبت رکھنا چاہتی تھی کہ بچپن سے اپنے ارد گرد چاہت کی برکھا برستی دیکھی، اس کی خوشبو کو محسوس کیا، اور جب دل کے شبستانوں میں محبت کی خوشبو رات کی رانی کی طرح مہکی تو اس کا انگ انگ مہک اٹھا۔ چاہت کا ایک ایک حروف کسی اسرار کی طرح اس کی کتاب زندگی پر کھلتا چلا گیا۔ وہ تصویر کا لمحہ کبھی نہیں بھولتی جب فریہ آپی کی منگنی کے فنکشن پر غرارہ پاؤں میں الجھا تو خبر ہو گئی تھی کہ اب خیر نہیں، تماشا بنے گا سب کے سامنے، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ بس دو مضبوط بازوں کے حصار میں وہ آ چکی تھی، بیش قیمت پرفیوم کی سحر انگیز خوشبو نتنوں سے ٹکرائی اور حواسوں پر حاوی ہو گئی، ایک دم سے دل کی دنیا فتح ہو گئی اور وہ خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ وہ ہاں بھائی اسے سنبھالے کھڑے تھے، آج تو ان کی پرسنالٹی بھی کچھ ایسی محفل پر چھائی ہوئی تھی کہ بے باک لڑکیوں نے جملے اچھالے تھے اور کم ہمت والے لڑکیوں نے چوری چوری دیکھا تھا ان کی وجاہت کو۔ سنبھل کر امبر، وہ ندامت کے سمندر میں گر گئی، ایسا کبھی تو محسوس نہ ہوا تھا کہ ان کے وجود کے سامنے اپنا آپ برف کی طرح پگھلتا محسوس ہوا ہو۔ تمام رشتوں کو پھیلانگتے ہوئے سانسوں کی آمد و رفت نے ایک نیا رشتہ قائم کر لیا تھا۔ کیا بات ہے بھئی، نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا؟ ویسے اچھی تو تم بھی کم نہیں لگ رہی ہو۔ انہوں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور دھیرے سے ہنسی کی آواز پر چہرے پر رنگ سا دوڑ گیا تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ سبز غرارہ سوٹ، لائٹ میک اپ اور کجاری اکھیوں سمیت اس نے بھی بہت سے دلوں کے تار کو مدھیر سر دے دیا تھا۔ تم نظر لگاؤ گی تو میں بھی لگاؤں گا، دیکھو یوں۔ انہوں نے اپنی آنکھوں کی چکا چوند اس کی آنکھوں تک منتقل کی، اس کی ہتھیلیوں تک سے پسینے چھوٹ پر ایک دم سے جھجک کر چہرہ دوسری جانب موڑ لیا۔ وہ تو حیران تھے اس کے انداز پر۔ کیا بات ہے بھئی، آج لڑو گی نہیں؟ اگر لڑائی نہیں کرو گی تو محفل جمے گی کیسے؟ ویسے گرنے میں تمہارا قصور نہیں، تمہارے ان دو پیراشوٹ ٹائپ پونچوں کا قصور ہے۔ لاکھ بار سمجھایا ہے کہ کوئی ایزی سوٹ سلوا لو، لیکن تمہیں تو بس شوق تھا دادی اماں کی جوانی کا سوٹ چڑھانے کا۔ اپنے آپ کو وقت کی رخ کی جانب موڑنا بھی تھا، مبادا کوئی دل پر اچانک کندہ ہو جانے والے نام کو پڑھ نہ لے، ورنہ وہ مذاق کا نشانہ بننا تھا، دنیا والوں کے سامنے بھی اور ان کے سامنے بھی، جو ابھی تک اسے لٹل گرل یا اسمال ڈول کہا کرتے تھے۔ بے اختیار ان کی جانب مڑی اس کا یہی انداز تو وہاب بھائی کو بھایا کرتا تھا۔ جی نہیں، بے شک، تائی اماں سے پوچھ لے، نیا جوڑا ہے، انہوں نے خود سلوا کر دیا ہے۔ اب میں ایزی کے نام پر بھیا کا ٹریک سوٹ پہن کر شرکت کرنے سے رہی۔ نظریں چڑھاتے ہوئے منہ پھیلا لیا تھا وہ، ہنستے ہوئے مہمانوں میں گم ہو گئے تھے اور اسے یوں محسوس ہوا ان کی آمد سے اس کے ارد گرد چاند سی نرمی روشنی کا جو ہالہ سا بن گیا تھا وہ ختم ہو گیا اور لوگوں کے میلے میں وہ تنہا رہ گئی ہو۔ فریہ آپی کے ساتھ چپک کر بیٹھ گئی تو پھر انہیں شرارت سوجھ گئی۔ الگ ہو کر بیٹھو، کہیں فریہ کی ساس صاحبہ تمہیں نہ انگوٹھی پہنا دیں۔ کوئی اور موقع ہوتا تو ضرور حاضر جواب کا مظاہرہ کرتی، لیکن اب تو یوں لگ رہا تھا کہ تمام حصوں کی باغ دوڑ کسی اور کے ہاتھ میں چلی گئی۔ اور محض گھورنا چاہا، لیکن اپنی نظروں تک یہ شک محسوس ہوا، فوراً ہی نظریں جھکا لیں۔ ابھی ہفتہ بھر پہلے کی تو بات تھی کہ اپنے کالج کے لون میں بیٹھ کر لڑکیوں کی چھیڑ خانی پر بانگے دہل کہا تھا، محبت لکھتے لوگوں کا کام ہے، جو لوگ کچھ نہیں کرتے وہ محبت کے رستوں پر جا نکلتے ہیں۔ بات کو مزاحیہ رنگ تو دے دیا تھا، لیکن ساریہ اس کے سر ہو گئی تھی، جو اپنے کزن کی محبت کے سمندر میں گھٹنوں گھٹنوں اتری ہوئی تھی اور یہ کہلوانے پر مصر تھی کہ اچھے لوگ ہی محبت کرتے ہیں، جن کے پاس دل جیسی چیز ہی نہ ہو وہ محبت کے اسر و رموز سے کیا واقف ہو سکتے ہیں۔ محبت درد ہے، درمان ہے، محبت زست ہے، ایمان ہے، محبت کائنات کے ہجوم میں مدھر لے، محبت دل کی دنیا کی انوکھی سرائے، محبت مثل صبا، محبت مشکبو قبا، محبت روائے جاں، محبت حریر اور ریشم سے بنا شستبتان۔ وہ سب کے درمیان کھڑی نعرے لگا رہی تھی۔ فریہ آپی نے دیکھا تو پشت سے ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا، اس نے جان بخشی بخیر منائی، اور جب ساریہ نے اسے ہاتھ ہلاتے دیکھا تو منجاز سی رہ گئی۔ آنا تم کل، ایسے تو نہیں چھوڑوں گی تمہیں، اپنے الفاظ واپس لینے پڑیں گے محترمہ امبرین ناز صاحبہ، خدا کرے ایسے عشق میں تم گرفتار ہو جس کا ساحل نہ ہو، تم بھنور میں گم ہو جا، محبت کی کشتی نہ ملے۔ سب اس کے پاگل پن پر ہنس رہی تھی۔ دیکھ لینا، جس دل میں تم نے چنگاری سلگائی ہے وہ تمہارے وجود کو خاکسار کرے گی، جائے بنا نہ پاؤ گی۔ امبرین ناز، محبت کی راہ اتنی آسان نہیں، خدا کرے کہیں تمہارے قدم اٹھ جائیں، پھر منزل کی تلاش میں پاؤں میں چھالے پڑ جائیں گے لیکن منزل نہ پاؤ گی۔ ہاں، تمہاری سوچ تک میں ابالت اتریں گے، شوق کے سفر تو دیکھیں۔
فریہ آپی ہنس پڑی۔ وہ بھی نہیں ہے، کیا فضول چکروں میں پڑ گئی تھی؟ یہ عمر ہے تمہاری ان باتوں کی، ابھی فرسٹ ایئر میں تو آئی ہو، ان دادی ٹائپ لڑکیوں میں اٹھ بیٹھ کر رنگ پکڑ لو گی۔ نہیں ابھی میں تو اپنی سمجھ کے مطابق جواب دے رہی تھی، اللہ کی قسم میں نے اس جیسی کوئی فضول بات نہیں کی۔ آنکھیں پڑپڑاتے ہوئے اسے صفائی پیش کی۔ اس بھولے پن پر تو سب کو پیار آ جاتا تھا، لیکن اس کی تمام دلیلیں رائگا کی عمر کے 12-13 سال کے فرق کے باوجود وہاب بھائی دل کے منڈیر پر گھنٹیوں کو چھیڑتے ہوئے وہاب بھائی دل کے مندر میں گھنٹیوں کو چھیڑتے اسے چونکانے آ گئے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ بچپن سے ان کی انگلی پکڑ کر چلنے کے بعد جوانی کی سرحدوں میں قدم رکھنے کے لیے دل ان کے وجود کی ہمراہی طلب کرنے لگا تھا۔ پھر خود کو پشیمانی میں غرق بھی محسوس کرتی، جو بات پہلے کسی نے محسوس نہیں کی، کہیں نہیں سوچی نہیں۔ اس کی خوشبو اس کے دل میں کیسے بکھر گئی۔ فریہ آپی جو ہر موڑ پر مجھے ان فضول سوچوں سے بچاتی چلی آئی ہیں، انہیں خبر ہوگی تو میں مر جاؤں گی ندامت کے مارے ہی۔ مجھ سے اچھی تو فریہ آپی ہیں، 1 مہینے کے اندر ان کی قسمت کا فیصلہ بھی ہو گیا۔ وہ تو ایسی کیفیت میں کم سے کم گرفتار نہیں رہی ہوں گی۔ فنکشن سے واپسی پر ایک بے کلیپ ہانس کی طرح من میں اتر چکی تھی۔ جہاں من میں پہلی محبت کی بہاریں پھوٹتی محسوس کی تھی، وہاں ایک اندیشے سے مرجھائی بھی جا رہے تھے۔ اگلے روز کالج بھی نہ گئی کہ اتنی غیر معمولی خاموشی پر فریہ آپی کو ریدیں گی ضروری اور بات بے بات اگلوا کر دم لیں گی۔ وہ تو شروع سے ہی اس کی رازدار رہی تھی، ہمیشہ بڑی بہنوں کی طرح پیش آتی، جو اس کے چھوٹے موٹے مسائل بھی شیئر کرتی اور نصیحتیں بھی کرتی، لیکن یہ ایسا راز تھا، ایسا مسئلہ تھا جسے وہ شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ ہر بات مذاق منہ پھاڑ کاٹنے کو دوڑتا نظر آتا، اور وہ جو روز طیمہ کے گھر جانے کو بے قرار رہتی تھی، کئی روز تک ان کی طرف بھی نہ جا سکی، جانے کی اپنے چہرے پر اسے دل کی داستان لکھی نظر آئی۔ صرف اسی ڈر سے وہ ان لوگوں کا سامنا بھی نہ کر پائی، لیکن اپنے دل کے دروازے پر وہاب کے نام کا دیا ضرور جلا کر رکھ دیا کہ اگر مقدر کبھی مہربان دوست کے روپ میں ملے تو اس روشنی کے ثبوت کے طور پر اس کی زبان سے ان کا نام ادا ہو جائے۔ فکر بھی تھی کہ اب زبان میں تکلف کا عنصر خود بخود حل ہو چکا تھا، جس کا مظاہرہ وہ کر چکی تھی کہ ہزار چھیڑ چھاڑ پر بھی اس کی بولتی بند ہوئی جا رہی تھی۔ اس روز طیمہ کا فون آیا تو وہ ناراض ہونے لگی۔ بہت زیادہ تھکن ہو گئی ہے کیا جو تائی اب یاد نہیں آ رہی؟ اور فریہ بتا رہی تھی تم کالج بھی نہیں جا رہی، خیریت تو ہے بیٹا؟ اپنی بیچارگی پر اس کی آنکھیں جلملا گی۔ نہیں تو طیمہ، تھکن ہی ہو گئی ہے، ایسی تھکن جو نہ صرف وجود پر حاوی ہے بلکہ اس نے دل و روح کے انجر بنجر بھی ڈھیلے کر دیے ہیں۔ کیوں دیکھ تمہیں پکانی پڑ گئی تھی کیا؟ ریسیور رکھو اور گھر پہنچو، فریہ بور ہو رہی ہے۔ اوکے طیمہ مرے مرے قدموں سمیت لون میں نکل آئی۔ موسم جل تھل ہو رہا تھا، اسے خبر ہو گئی تھی کہ طیمہ نے فون کیوں کیا ہے۔ فریہ آپی پہلی بوند کے ساتھ ہی پکوان کا اہتمام جو شروع کر دیتی تھی، اور کوئی اسپیشل ڈش وہ اس کے بغیر ہی کھا لیتے، یہ ناممکن تھا۔ ان کو پیار اسی طرح قائم رکھے، میں اپنے ارد گرد تنی اپنی اس محبت کی چادر کو کبھی کھینچنے کی غلطی نہیں کروں گی۔ آنسو صاف کیے اور امی سے اجازت لے کر نکل آئی۔ ان کے گھر پہنچتے پہنچتے بارش شروع ہو چکی تھی۔ اسے شروع سے ہی خوبصورتی کے لحاظ سے طیمہ کا گھر پسند تھا۔ دونوں گھر اگرچہ کہ ایک ساتھ امیر ہوئے تھے، لیکن طیبہ نے اسے خوبصورت بنانے میں جتنا وقت اور جتنی محنت صرف کی تھی، وہ در و دیوار سے بولتی نظر آتی۔ اور اس کے گھر کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ لون کے وسط میں وہ اپنی خاص یادگار یعنی کہ خوبصورت رنگوں اور روشنی سے جلملاتا فوارہ چھوڑ کر رخصت ہوئے تھے، جس کے پاس بیٹھ کر وہ گھنٹوں اس کی بوندوں سے کھیلا کرتی۔ ساتھ فریہ آپی ہوتی یا وہاب بھائی، ڈھیروں خوبصورت باتوں میں وقت گزرنے کا احساس بھی نہ ہوتا۔ اس وقت فریہ آپی وہاب بھائی سے اکنامکس کا ایک سوال سمجھنے میں مصروف تھی۔ انہیں دیکھ کر شدت سے دل دھڑکا تھا۔ جس دل کو مشکل سے قابو کیا تھا وہ پھر باغی ہونے لگا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر وہ مصروف بن گئے۔ فریہ آپی نے گلے لگایا، کیا تیرے نخرے کچھ زیادہ نہیں ہونے لگے؟ اسے ہنسی آ گئی، نہیں تو میں اپنی پیاری سی آپی سے نخرے کروں گی، بھلا آپ ہی آ جاتی نا۔ جی نہیں محترمہ، تمہاری منگنی سے جیلس تھی یہ کہ تائی اماں کو میرا خیال کیوں نہیں ہے، اور اتنا خوبصورت دولہا فریہ آپی کو دے دیا۔ وہ چھیڑ کر قلم کاغذ میں مصروف ہو گئے۔ رخ موڑ کے اس کے ساتھ باتوں میں مگن ہو جانا چاہا۔ میری نیت آپ کی طرح خراب نہیں ہے امی، ابھی امی ابو سلامت ہیں، میرے بارے میں سوچنے کے لیے گویا تیار ہو ذہنی طور پر۔ ایسا کوئی فنکشن اٹینڈ کرنے کے لیے بھی داد دینی پڑے گی تمہاری ذہنی تیاری کی۔ آنے دیں، تائی اماں کو شکایت کروں گی آپ کی۔ کیا اسی لیے مجھے بلایا تھا، تنگ کرنے کے لیے؟ اس کی ناک سرخ ہوگی۔ وہاب نے ایک نظر ڈالی اور مسکرا دیا۔ کیوں تنگ کر رہے ہیں میری بہنا کو بھیا؟ دیکھ نہیں رہے آگے ہی چہرہ اترا ہوا لگ رہا ہے؟ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ نہیں تو میں تو بالکل فریش
ہو کر آ رہی ہوں، ایسے ہی آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا۔ جھٹ زبان سے تعویلیں ادا ہونے لگی، دونوں ہنس پڑے۔ وہ وجر سی ہو گئی، چور نظروں سے دیکھا۔ وائٹ شلوار کرتا اور سادہ چپل میں پہلے سے زیادہ حسین معلوم ہو رہے تھے۔ محبت کی کہیں تو خوبی ہوتی ہے کہ دوسرا فریق روز پہلے کی مقابلے میں زیادہ حسین لگتا ہے، روز ایک نیا روپ سامنے آتا ہے، یا شاید یہ دل کی آنکھوں کا کمال ہوتا ہے کہ روز اس کی باتیں دنیا سے ماورا محسوس ہوتی ہیں۔ اس کی ہنسی میں سحر کا پھوڑنا، چاندنی کا چٹکنا، کلی کا پھول بننا سب محسوس کیا جاتا ہے، اور وہ تو تھے ہی حسن یوسف کا پیکر۔ مارا اس کی محبت سے دیکھنے پر انہوں نے بھی نظریں گھمائی اور پین کا ڈھکن پیشانی پر دے مارا۔ ایک غریبانہ تبسم چہرے پر سجا ہوا تھا۔ وہ نادم ہو گئی۔ شکر تھا کہ اس وقت فریہ آپی کتابیں سمیٹ کر الماری میں رکھنے میں مصروف تھی۔ جھٹ ان کی ایک کتاب کھول لی۔ فریہ آپی، اب تو آپ کی شادی بھی ہونے والی ہے، پھر اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اس لڑکی کو کبھی عقل آ سکتی ہے؟ وہاب کے سامنے وہ شرمندہ ہو گئی۔ شادی کا ڈگریوں سے کیا تعلق؟ فیضان بھی تو خاصے پڑھے لکھے ہیں۔ اچھا نہیں ایجوکیشنل فیلڈ میں دونوں ایک جیسے ہوں؟ تعلیم بھی کبھی رائگاں گئی ہے؟ اگر تمہاری ذہنی سطح ایجوکیشن کی طرف نہیں تو ایڈمیشن کیوں لے لیا؟ نہیں، میرا مطلب ہے 5-6 مہینوں میں اب کیا پڑھیں گی؟ ذہن پر تو شادی کی تیاری سوار رہے گی۔ نہیں امبر، شادی کے بعد بھی مجھے تعلیم جاری رکھنے کی اجازت ملی ہے۔ انشاءاللہ میں ماسٹرز کر کے جاب کروں گی۔ فی الحال تم چلو کچن میں۔ وہ اس کے بے تکے سوالوں سے پریشان تھی، جبکہ اس کا کہا دل چاہ رہا تھا کہ ان کے پیکر کو اپنی آنکھوں سے اوجھل کرے۔ یوں لگتا تھا کہ سالوں بعد دیکھا ہو، لیکن آپی کے کہنے پر ان کے پیچھے چلی آئی۔ کچن میں جاتے ہی انہوں نے کان مروڑے۔ کیا شادی کی رٹ لگا رکھی تھی بھیا کے سامنے؟ وہ تو پتہ ہی ہے ہونی ہے اور جلدی ہی ہونی ہے، تو کیا آپ اتنا شرماتی ہیں؟ وہاب بھائی سے منگنی پر جب فیضان بھائی نے انگوٹھی اپنے ہاتھ سے پہنائی تھی تب شرم نہیں آئی تھی؟ اور کتنی ہی دیر جو ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گئے تھے سب کے سامنے، وہ کھلا دی۔ وہ جل گئی۔ اچھا یہ بتائیں کہ کسی سے بات ہوتی ہے فون پر؟ جو خبر ہوتی رہتی ہے۔ جاب بھی کرنے دیں گے، تعلیم بھی جاری رکھنے دیں گے؟ وہ تو باہر پرواز کر گئے ہیں۔ ساس صاحبہ نے اتنی کھلی چھوٹ کب سے دے دی؟ ان کی آنکھیں چمک اٹھی، رخساروں پر شفق سی پھوٹ پڑی، لہجہ خود بخود شرمیلا ہو گیا۔ انہوں نے ہی کیا تھا فون۔ وہ کھل پڑی، دیکھنے میں تو اتنے بور اور ڈر لگتے ہیں۔ ہاں، ایک مرتبہ ان کی بہت ضد پر میں نے بات کی تھی۔ اور کیا کہا؟ اس نے کان ان کے لبوں کے پاس کیے۔ چلو ہٹو، گھسیٹتی چلی آ رہی ہو۔ اور کیا کہنا تھا؟ بس یہی کہ وہ وہاں مجھے ایڈمیشن دلائیں گے اگر میں چاہوں گی، تو جاب بھی کرنے دیں گے۔ اور اس نے شرارت سے آنکھیں گھمائیں۔ اس یہ وہ میں کیا راز پوشیدہ ہے؟ انہوں نے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ کتنی لکی ہیں آپ فریہ آپی، ایک دم سے کتنا اچھا بندہ آپ کے مقدر سے ٹکرا گیا، ورنہ تائی اماں کتنی پریشان تھی آپ کے متعلق۔ حالانکہ کیا کمی ہے آپ میں؟ صورت، سیرت، تعلیم سب کچھ آپ میں یکجا ہیں۔ پھر بھی ویسے امبر میں پریشان نہیں تھی، دنیا والے ہوں تو ہوں، کیونکہ میں تو نہیں سوچا تھا خدا مقدر بنانے والا ہے، وہ ایک لمحے میں چٹکی بجاتے ہی سب معاملے آسان کرنے والا ہے، اور ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ پھر میں کیوں وقت سے پہلے پریشان ہوتی رہوں؟ اور آج دیکھو اللہ میاں نے میرا مقدر سنوار دیا۔ خوشی ان کے روم سے پھوٹ رہی تھی۔ خنک دار لہجے پر وہ حسرت سے دیکھے گئی۔ محبت بھی انسان کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے، محبت ذرے کو بھی جلا بخشتی ہے۔ وہ تو انسان تھی جس کا لاجواب روپ بھی خدا نے بڑی فرصت میں بنایا تھا، اور اب محبت کی چکا چوند نے ان کے سجلے روپ کو تابانی بخشی تھی۔ خدا آپ کو یوں ہی خوش رکھے فریہ آپی، اور اتنی محبتیں آپ کے دامن میں ڈالے کہ دامن تنگ پڑنے لگے۔ انہوں نے مسکرا کر اس کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ سرخ پھولوں سے مہک اٹھتی ہیں دل کی راہیں، دن ڈھلے ہوں تیری آواز بلاتی ہے ہمیں، یا تیری کبھی دستک کبھی سرگوشی رات کے پچھلے پہر روز جگاتی ہے ہمیں۔ وہ خود بھی گریزاں تھی اپنے دل میں گونجتی باز گشت سے، جو محض وہاب حسن کا نام ہی دہراتا رہتا۔ دھن سے لپٹ جانے والے اس خیال سے پہلو تہی برتنا چاہتی۔ زندگی ایسے تکلف دہ موڑ پر آ گئی تھی کہ کسی کو رازداں بھی نہیں بنا سکتی تھی۔ دل کے آئینے میں کوئی ایسی تصویر نہ دیکھ لے جو کسی کی تصور میں کبھی نہ گزری ہو۔ اسے گمان تھا کہ تائی اماں نے کبھی اسے اس نظر سے نہیں دیکھا، اگرچہ کہ ہمیشہ چھوٹی بیٹی کی طرح ٹریٹ کیا، اور نہ وہاب بھائی کے دل میں کوئی ہلچل اس کے خوابدہ حسن نے مچائی ہے۔ پھر دل الگ تھلگ راہوں پر کیوں چل پڑا ہے؟ اور اس کیوں کا جواب اس کے پاس نہ تھا۔ اس روز بھی پیریڈ اٹینڈ کر کے وہ فریہ آپی کی تلاش میں لون میں نکل آئی۔ ان کی دوستوں نے جھگڑا ہوا تھا اور ٹریٹ کے لیے شور مچا رہی تھی، اگرچہ کہ آپی نے ان سے یہ بات چھپانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی کہ سب تنگ کریں گے، لیکن ان لوگوں نے تاڑ ہی لیا تھا۔ اب اپنی ہار مانتے ہی
ہی بنی انہیں۔ ٹھیک ہے بابا ٹھیک ہے، لیکن تم لوگوں کو میرے گھر کے علاوہ کہیں اور میرا بجٹ افورڈ نہیں کر سکتا۔ وہ بھی ساتھ جا کر بیٹھ گئی، اس کی کلاس کی لڑکیاں بھی ساتھ تھیں۔ ویسے فریہ کی چالاکی پر داد دینی ہوگی، منگنی اپنے بھیا سے پہلے کروائی کہ کہیں بھائی جان انہیں بے پرواہ نہ بنا دیں اور فری کی طرف سے آنکھیں نہ بند کر لیں۔ شرم کرو، جن کی 3 چار بہنیں ہوتی ہیں وہ اپنی فکر چھوڑ کر اپنی بھائی کی دلہن پہلے ڈھونڈتی ہے۔ بہنوں کے ارمان کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ غزالہ نے چھیڑا۔ محترمہ، میں نے بھائی کو ہی پہلے اس کام کے لیے راضی کرنا چاہا تھا، لیکن ان کا بہانہ ہی یہ تھا کہ پہلے میری بہن کی شادی ہوگی اور فی الحال کوئی لڑکی انہیں پسند نہیں۔ جس روز بھی پسند آگی اس روز وہ مجھے بتا دیں گے۔ کسی تازیانی اس کے وجود پر سے گزر کے گئے تھے، کسی کو خبر نہ ہوئی۔ تم لوگوں کو لڑکی تلاش کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تمہاری چہیتی عزیز جان کزن جو گھر کی پالتو بنی بیٹھی ہے، ایک دل جلی دوست نے کہا، جسے وہاب حسن کی خوبصورتی سلگاتی تھی اور کئی مرتبہ فریہ کو اپنے بارے میں مذاق میں احساس دلاتی رہتی تھی۔ اس کا دل دھڑک گیا۔ نہیں بھی عزیز جان، ہے تو یہ میری ہے، لیکن یہ تو بھیا سے کافی چھوٹی ہے، ہم تو اسے بہن ہی سمجھتے ہیں۔ وہ کٹ کر رہے گی، دل لہو لہو ہونے لگا۔ کیا وہ اپنے حق کے لیے کبھی لڑ نہیں سکے گی؟ محبت کا خوبصورت جذبہ تو ہر تفریق کو مٹا دیتا ہے۔ لڑکے تو اپنے لیے ٹین ایجرز لڑکیاں ہی پسند کرتے ہیں جو ان کے مضبوط گرفت میں رہیں۔ میچور مائنڈڈ لڑکیاں تو ہر بات پر آواز بلند کرنے کا حق رکھتی ہیں۔ پھر امبر تو اتنی پیاری ہے۔ بے شک امبر کی خوبصورتی لازوال ہے، لیکن میرے بھیا خود میچور مائنڈڈ ہیں۔ وہ ایسی سطحی بات پر یقین نہیں رکھتے۔ باقی رہی قسمت کی بات، اگر قسمت میں اس گڑیا کو میری بھابھی بنا لکھا ہے تو سو بسم اللہ، ورنہ ایسی بات ہم نے سوچی نہیں۔ وہ گمسم تھی، ذہنی طور پر اس ماحول میں تھی ہی کہاں۔ اس کا ذہن تو وہاب حسن کی سحر انگیز آنکھوں کی وادیوں میں بھٹک رہا تھا۔ واپسی پر بھی اس کی زبان کو جیسے قفل لگ چکا تھا۔ فریہ نے بھی حیرت سے دیکھا، ورنہ تو وہ سارے رستے کان کھاتی چلی آئی تھی۔ خدا جانے اس کے ذہن میں اتنی باتیں کہاں سے آ جایا کرتی تھی، آج صرف ہوں ہاں کہہ رہی تھی۔ وہ پرسوچ انداز میں سہ ہلاتی گاڑی سے اتر گئی۔ اس کی کیفیت عجیب ہوتی جا رہی تھی۔ سوچوں میں وہاب حسن کا ڈیرا تھا، آنکھوں کی چلمن پر وہاب حسن کے پرفسوں وجود کا پہرا تھا۔ دل کے مندر میں بس آنکھیں موندے وہ نظر آتے۔ ذہن سے چپک گیا تھا کہ ان کا سراپا اپنی اس کیفیت پر بہت جھنجھلاتی۔ جب وہ اس کے گھر آتے تو بارہا ان کی نظروں کے سامنے جم جانے کو دل چاہتا، اور جب نظروں سے اوجھل ہوتے تو اپنے دل کی بے راہ روی پر غصہ آتا۔ بہت سارے عہد آنچل کے پلو سے باندھ لیتی کہ اب ان کے سامنے بیٹھنا نہیں، لیکن پھر سارے عہد وعدے ارادے ٹوٹ جاتے۔ وہ اپنا آپ چھپاتی، سامنے جا پہنچتی۔ سکون بھی تو ملتا، ان کی یادوں کے ٹھنڈے خیمے کو تان کر محسوس ہوتا۔ اب تک جلتی دوپہر میں ننگے پاؤں چلتی آئی ہے، اور جب ان کے خیالات کے بادل چھاتے تو تن من پر ٹھنڈی ٹھنڈی برکھا برستی محسوس ہوتی۔ اس دن چھٹی والے روز امی نے بہت ڈانٹ پٹکار دے کر اسے کچن میں بھیجا کہ کچھ سیکھ لو، کل کو ناک نہ کٹوا دینا، میری کے لاڈ پیار میں بیٹی کو بگاڑ دیا ہے۔ پیار اپنی جگہ، پیار ہی پیار میں تمہارے ساتھ دشمنی نہیں کروں گی۔ بھائی کو بھی کچن سے نکال دیا۔ اب وہ پالک، گاجر اور مٹر، چکن اور پیاز سے نبر ازما ہونے کی کوشش کر رہی تھی، ساتھ جھنجھلاہٹ اور بڑبڑاہٹ بھی جاری تھی۔ کھانا پکانے سے زیادہ مشکل اور وقت طلب کام تو سبزیوں کو چھیلنا کاٹنا ہے۔ اوپر سے امی کا کوکنگ لیول بھی اتنا ہائی کہ پیاز زیادہ براؤن ہو جائے تو کہتی ہیں جل گئی، کم براؤن رہے تو کہتی ہیں پیاز کچی رہے گی۔ امی نہ ہوگی فوڈ انسپیکٹر ہو گئی۔ سے آتی فریہ آپی مسکرا دی۔ کیا مشکل پیش آ گئی ہماری گڑیا کو، یہ کن چکروں میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے؟ انہوں نے چمچ سے مسالہ چیک کیا۔ میں نے کہا ڈالا امی، مجھے زبردستی سگڑ بنانے پر تلی ہوئی ہیں۔ آج 12 بجے تک مجھے 3 ڈشز تیار کرنی ہیں۔ بھائی تک کو باہر نکال دیا ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے، کوئی خوش خوراک بندہ ٹکر گیا تو کیا کرو گی؟ ابھی سے عادی بنا لو خود کو اچھے کھانے تیار کرنے کی۔ کہتے ہیں نا مرد کے دل کا رستہ معدے سے ہو کر گزرتا ہے۔ آپ نے ابھی تک کتنی نئی ڈشز سیکھی ہیں ان حربوں سے نبڑنے کے لیے؟ میں پہلے ہی ان کے دل میں اتری ہوئی ہوں۔ انہوں نے فرضی کالر جھاڑے۔ تو کیا مجھ میں وہ گٹس نہیں کہ میں معدے سے پہلے ان کے دل میں اتر جاؤں؟ یہ ان کے دل پر منحصر ہے کہ رستہ کتنا کلیئر ہے۔ یہ تو مجھے خود نہیں پتہ فریہ آپی کہ ان کے دل میں رستہ بنانے کے لیے مجھے بے نیازی کی کتنی گھاٹیوں کو پار کرنا پڑے گا، کتنے نشیب و فراز عبور کرنے ہوں گے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میں بخت کے سکندر نہیں، ورنہ عمروں کا اتنا فرق کبھی حائل نہ کرتا۔ اللہ تو ہجا پیش کرنے کے لیے لوگوں کے پاس کوئی جواز نہ بنتا۔ میں ہر گھاٹی کاٹنے کے لیے تیار ہوں، ہر نشیب و فراز کو عبور کرنے کے لیے میرے وجود میں ہمت ہے، بشرطیہ منزل بھی
میری تلاش میں ہو۔ کیا بات ہے، اتنی خاموش کیوں ہو گئی؟ ہوں کچھ نہیں آپی، ایک بات پوچھوں امبر، سچ سچ بتاؤ گی؟ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو گئی، ہاتھوں میں لرزش آ گئی۔ میں دیکھ رہی ہوں آج کل تمہاری چہکار کچھ مانند پڑ گئی ہے، اور غائب دماغی کا تو یہ عالم ہے کہ سوال کچھ اور پوچھتی ہوں اور جواب کچھ اور ملتا ہے۔ نہیں تو ایسی تو کوئی بات نہیں آپی، بس آپ کا وہم ہو گیا ہے۔ وہ رونے والی ہوگی۔ فریہ آپی کی اندر تک تاڑ لینے والی نظریں اس پر جمی ہوئی تھی۔ اس کی حالت تو ایسی ہی تھی جیسے کسی چور کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، اب وہ اپنے حق میں بولنے کے لیے صفائیاں پیش کر رہا ہو۔ میں وہمی نہیں ہوں، اور یہ وہم آج سے کچھ مہینوں بیشتر بھی مجھ کو ہو سکتا تھا۔ انہوں نے جلتے ہوئے مسالے کا چولہا آف کر دیا۔ ریلی آپی، بلیو می، مجھے بھلا کیا ہونا ہے؟ دیکھو امبر، میں محبت کو برا نہیں کہتی، یہ تو نرم گزار دلوں کے کمالات میں ہے۔ نہ ہی محبت کرنے والوں کو بری نظر سے دیکھتی ہوں، کیونکہ محبت حسب نسب، زمان و مکان، رنگ و نسل، عمر سب کی کیسے بالا تر ہوتی ہے۔ یہ کسی خاص عمر پر حاوی نہیں ہوتی۔ بس جب دل کسی کو اچھا کہہ دے تو پھر یہ تمام تفریقات مٹ جاتی ہیں۔ اس کی آنکھیں جلملا گئی، عادی مجرم کی طرح سر جھکا لیا۔ پاگل، اس میں اتنا چھپانے والی کیا بات تھی؟ اس کا دل سسک اٹھا۔ میں نے تو اپنے ہر راز میں تمہیں شریک رکھا ہے، ہر موڑ پر ایک دوست کی طرح برتاؤ کیا اور دوست سمجھا بھی ہے۔ پھر تم کیوں مجھے خود سے دور سمجھتی رہی؟ کون ہے وہ؟ خوف نے اس کی ذہن پر دھاوا بول دیا۔ رسوائی کا احساس دامن گیر ہو گیا۔ اگر وہ لب کھول دیتے تو اس کے پاس کیا بچتا؟ وہ بات جو کبھی کسی نے سوچی نہ سمجھی، وہ اپنی زبان سے کہہ کر نظروں کا پھانسی گھاٹ کیسے طلب کر لیتی؟ آستین سے آنکھیں رگڑ ڈالیں، دھل کر جیسے فضا نکھر گئی ہو۔ فریہ آپی کو بے حد پیار آ گیا۔ مجھے نہیں پتا آپی، بس یہ مت پوچھیں مجھ سے۔ آواز پھر سے بھر آئی تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کیے۔ لہجہ شرارتی ہو گیا۔ محبت تو بہادر بناتی ہے، نتنے ہیلے بہانے سکھاتی ہے۔ تم تو ڈرپوک نکلی، یہی رہا تو گھر کی رہو گی نہ گھاٹ کی۔ سن لے گی تو آپ خود اپنی نظروں سے دور کر دیں گی۔ روئیں سب ہی مارتے ہیں۔ اس نے دوبارہ کچن کی طرف توجہ کرنا چاہیے، اس لیے کچن کی طرف توجہ دی جا رہی ہے کہ ایسے میں کوئی ایمرجنسی بھی ہوگی تو پھر میرا کہلوانا منظور نہیں۔ امرین ناز، تمہیں اب اس کا نام بتانا ہی پڑے گا، میں نہیں چھوڑوں گی۔ آگے وکیل صفائی کا کردار بھی تو ادا کرنا ہے، آج نہ صحیح کل صحیح، لیکن یہ راز ضرور اگلواؤں گی۔ وہ دھمکی دیتی کچن سے باہر چل دی تو وہ ایک مرتبہ پھر کام گئی۔ اس سے تو بہتر تھا کہ وہ بتاتی ہی نہیں، لیکن اس کا چہرے کا کیا کروں جو ہر آتے جاتے کے سامنے کتاب بنا ہوا ہے، اور اس آنسو کا کیا کرے جو ذرا ہمدردی پا کر دریا بن جاتا ہے۔ ان کے اس راز کہلوانے کے الفاظ اب مجھے دل سمیت خوفزدہ کرنے لگے تھے۔ ایک دھڑکا سا لگ گیا تھا، یاپی تو تمام راز فاش کر کے دم لیں گی، ہر حربہ استعمال کریں گی۔ جیسے بجلی گری تھی یا اس کی گرمی میں کہیں دھماکہ سا ہوا تھا، کسی نے سنا دانتوں تلے انگلی دبا لی۔ حیران نگاہیں اٹھ رہی تھی جبکہ وہ پرسکون اور تبسم سے بیٹھے تھے۔ انکشاف کے لہجے نے سب کو تحریر کر دیا تھا۔ فریہ آپی تو سب سے زیادہ حیران تھی۔ کیا کہہ رہے؟ حواسوں میں تو ہو نا؟ تائیمہ نے معاملہ صاف کرنا چاہا۔ امی، کیا آپ کو امبر پسند نہیں؟ وہ ہمیشہ اس کا نام یوں لیتے جیسے منہ میں شہد سا گھل گیا ہو۔ یہ حقیقت تو آج کھلی تھی۔ بچے، اپنی تو بہت پیاری ہے، سبھی نے تو سر آنکھوں پہ جگہ دے رکھی ہے، لیکن یہ نہیں سوچا تھا کہ تم دل میں یہ گل کھلائے بیٹھے ہو، اسے تنگ کرتے ہو تو دل لگی کے لیے۔ یہ نہیں سمجھا تھا۔ وہ بری طرح پریشان ہو گئے۔ فریہ آپی کچھ نہ بولی تھی، دل میں پھلجھڑیاں تو اچانک ہی پھوٹ پڑی تھیں، لیکن ایک الجھن نے جکڑ لیا۔ امی پلیز اب شرمندہ تو نہ کریں، میں نے تو اپنے دل کی بات اس تک سے چھپائی ہے صرف اس لیے کہ میں آپ کی پسند کو مقدم جانتا ہوں۔ اگر آپ کو اپنی پسند سے آگاہ کر دیا ہے تو اسے میں اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ بغیر کسی مضبوط استحقاق کے ایسی بات اس کے سامنے کرنا بھی نامناسب خیال کرتا ہوں۔ وہ سوچ میں پڑ گئیں۔ دیکھو بھائی، بچی ہے، اپنے ہاتھوں میں اسے میں نے کھلایا ہے، پر بیٹا بھیا سے بات کروں گی، وہ مانے تو تب ہی بات بڑھاؤں گی، جانے اس کے ماں باپ کو کیا جواب دیں۔ آپ بات تو کریں امی۔ امبر مجھے ہمیشہ سے پسند رہی ہے، لیکن آپ لوگوں کی رضامندی کے بغیر میں کوئی قدم اٹھانے کا نہیں سوچ سکتا۔ کہنے کو تو کہہ گئے، لیکن امی کے سامنے یہ نہ کہہ سکے کہ امبر میری زندگی بن چکی ہے۔ وہ جب تک میری نگاہوں کے سامنے رہتی ہے، میرے سامنے اجالوں کی چنکار رقصہ رہتی ہے۔ اس کی معصومیت، اس کی خوابدہ حسن اور اس کے حسن کی بے پرواہی سے مجھے پیار ہو گیا ہے۔ اس کی انجان، بے خبر اور پرفسوں آنکھیں جس میں اٹھتی ہیں
تو جیسے میرے دل کی دھڑکن رک جاتی ہے۔ اس کا دل بہت چاہتا ہے کہ اس کے چہرے کو حیا سے گلنار دیکھیں کہ حسن اور حیا کا سنگم کیسا ہوتا ہے، آگ اور شبنم کا ملاپ کا کیا پیغام دیتا ہے۔ کبھی اپنی ہی طرح سے اس کے دل کی دھڑک کا مظاہرہ کریں، جب وہ اپنی دھڑکنوں کو انگلیوں پر گنے تب اسے معلوم ہو کہ محبت در حقیقت اس عمل کا نام ہے۔ اپنے جذبات کو بے حد سیند کر رکھا تھا اور جذبات کا بے موقع اظہار کرنا انہیں صدا سے کچے گھڑے پر سوار کرنا لگا ہے۔ اس لیے اب وہ مضبوط باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے تھے۔ کیا بات ہے فرید، تمہیں خوشی نہیں ہوتی یا وہ تمہیں بھائی کے روپ میں نہیں پسند؟ انہوں نے اسے چونکا دیا۔ نہیں بھیا، ایسی تو کوئی بات نہیں، بس میں تو سدا اسے چھوٹی سی لڑکی ہی سمجھتی رہی، کبھی آپ کا اور اس کا تقابل نہیں کیا، اور آپ بھی تو پکے گھنے بنے رہے، کبھی احساس ہی نہیں ہونے دیا۔ وہ نہیں فری، محبت جسے جذبات کے آگے جب ذات پات تو کوئی اہمیت نہیں رکھتی تو عمروں کی فرق بیکار ہے۔ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ پہلے اس کی مرضی تو معلوم کرتے ہیں کہ آیا وہ ایسا چاہتی بھی ہے کہ نہیں، یا وہ کس قسم کے بندے کو پسند کرتی ہے۔ وہ خیالوں میں گم ہوئی بول پڑی۔ وہ تو مجھے اتنی عزیز ہو چکی ہے فری کہ اس کی مرضی کے بغیر میں خود اس کے دل پہ حکومت نہیں کرنا چاہتا۔ اعتراف کے اس لمحے نے ان کو بہت پرسکون کر دیا تھا۔ بہت عرصے سے یہ خوبصورت راز دل میں لیے کسی کو سنانے کے انتظار میں تھے۔ عمر کا بھروسہ کیا پل کا ساتھ ہو جائے، ایک بار اکیلے میں اس سے بات ہو جائے، دل کی کنگ سرشاری اس کو جیت لے گی، عرض حال کہنے میں احتیاط ہو جائے۔ ایک بار کھیلے تو وہ میری طرح، اور پھر جیت لے وہ ہر بازی مجھ کو مات ہو جائے۔ وہ کنگ ہی تو بیٹھی تھی جب امی نے اس دل فریب بات سے آگاہ کیا تھا۔ ابھی تو اس نے کسی سے راز دل نہ کہا تھا۔ بارہا من نے ہواؤں کو رازداں بنانے کو کہا، سمندروں کو موجوں پر حال دل لکھنے کو کہا، مشک بو فضاؤں کو پیغمبر نہ بنایا تھا، نہ چاندی راتوں میں مد و جزر کی طرح اٹھتے جذبوں کو بے لگام کیا اور ڈھکے چھپے جذبے صادق ہوتے نظر آئے تھے۔ چاروں طرف سے جھلمل کرتے ستارے زمین پر اتر رہے تھے، دل میں رنگین روشنیوں والے شگوفے پھوٹ رہے تھے۔ وہاب حسن مجھے پسند کرتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، یہی احساس وجود میں لہو کی جگہ دوڑ رہا تھا جو اسے زندگی بخشنے کے لیے کافی تھا۔ گھر والوں سے نظریں ملانے کی ہمت نہ تھی، اس بہانے سے بار بار اپنے کمرے میں مقید رہنا تھا۔ گھر بھر میں چہمگوئیاں جاری تھی، بھابھی شراطی نظروں سے اس کے وجود کا طواف کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں فریا آپی آئیں، جسم کا لہو اس کے چہرے پر سمٹ آیا، جبکہ وہ اس کے چہرے پر کچھ اور بھی ٹٹول رہی تھی۔ وہ بیٹھی فریا آپی حیا اور خوشی سے زبان بھی لڑکھڑا رہی تھی۔ بیٹھو گی تو ضرور، کیونکہ حساب کتاب کھڑے کھڑے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ حساب کتاب؟ اس نے آنکھیں پٹپٹائیں۔ آج پہلی بار تمہاری معصومیت پر پیار کے بجائے غصہ آ رہا ہے۔ میں نے کیا کیا فریا آپی؟ ایمان سے میرا تو کوئی قصور نہیں، میں نے تو ان سے کوئی بات تک نہیں کی، نہ ہی انہوں نے۔ ان کی بات چھوڑو، اپنی بات کرو۔ یہ کن راہوں پہ تم دونوں کی قسمت چل نکلی ہے؟ تم کسی اور کی صورت گھائل کر رہی ہے اور ان کے دل پر تمہاری دل نے سور پھونکا ہے۔ یہ اونٹ بیٹھے گا کس کروٹ؟ کسی اور؟ کون؟ دھیمے لہجے سے اس نے پوچھا۔ وہی جس کے لیے اس دن آنسو بہا رہی تھی اور گھرداری کی جانب توجہ مبذول کر لی ہے۔ وہ دھیرے سے ہنس دی۔ اور کون ہو سکتا ہے؟ وہی تو ہیں۔ سورج غروب ہونے کا منظر اس کے چہرے پر ٹھہر گیا۔ فریا آپی بت بنی بیٹھی رہ گئی۔ یہ محبت بھی کیسے کیسے معجزے دکھاتی ہیں۔ پلیز آپی، آپ کسی کو بتائیے گا نہیں کہ میں پہلے سے؟ کیا پہلے سے؟ انہوں نے یکدم ہلکی پھلکی ہو کر شرارت کی ٹھانی۔ نہ، میں پہلے سے ان کے بارے میں سوچتی تھی۔ مت بتائیے گا کسی کو؟ دوپٹے کے پلو کو انگلی پر لپیٹتی کھولتی بے حد جھجک رہی تھی۔ زیادہ بولی نہ بنو۔ کیا پہلے سے تم دونوں کے درمیان کوئی افیئر نہ تھا؟ کیا ایسے ہی ایک دم سے تم دونوں کے دل ہانپنا شروع ہو گئے، ہپناٹائز ہو گئے؟ یہ تو میں مان ہی نہیں سکتی۔ سچ کہہ رہی ہوں آپی، ہم دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہ تھا۔ میں تو خود حیران ہوں کہ جب سے وہاں سے پرپوزل آیا ہے، آپ سامنے تو ہوتی تھیں، جب ہم دونوں کے درمیان کوئی بات بھی ہوتی تھی تو وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اچانک لگ جانے والے الزام سے انہوں نے گدگدایا۔ بالکل احمق ہو تم، کیا میں تمہاری عادات سے واقف نہیں؟ ویسے ایک بات سچ بتانا، وہ کون سا محرک تھا کہ اچانک تمہارے دل میں بھیا کی محبت پھوٹ پڑی؟ کیونکہ پچھلے سال تک تو تم بالکل نارمل تھی، تو اب کیا پاگل ہو گئی ہو؟ یہ تو اچانک ہی مجھے افسوس ہوا تھا کہ محبت واقعی اپنا منوا کر رہتی ہے، انسان کا اس میں کیا زور؟ واہ، باتیں تو تمہیں محبت نے اچھی کرنا سکھا دی ہیں میری بھابھی جان۔ وہ گلنار ہو گیا۔ ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا ابو کی طرف سے، اور خاص فیصلہ تو انہوں نے ہی کرنا ہے۔ سب ہو جائے گا۔ تمہاری صورت نے بھیا کے قدم مضبوط کر دی ہیں، وہ اپنے حق کے لیے لڑنے کو بھی تیار ہیں۔ ایک سرخوشی ہی ان کی انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ بارہا دل اس معجزے پر خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو رہا تھا۔ اس کے ارد گرد
अनदेखी और मनचाही खुशियों की शफक और जुगनू ने डेरा डाल दिया था। बस अब अब्बू के फैसले की देर थी। वैसे भी वो फैसला करने में देर नहीं किया करते थे, मामला खुदा पर छोड़ते हुए अपनी तय बेहतर रास्ता चुन लेते, इसलिए भी दिल बेसाख्ता धड़क रहा था। तूने देखी है वो पेशानी, वो रुखसार, वो होंठ, जिंदगी जिनके तस्वर में लौटा दी हमने, फिर उठी हैं वो खोई हुई सहारा आंखें, तुझको मालूम है कि उम्र गवा दी हमने। अब्बू को जब खबर हुई तो खासे जज्बर हुए। इनके ख्याल में अभी बेटी का बचपन है, फर्स्ट ईयर में है, ये कोई उम्र है कि वो अमली ज़िंदगी के जंजाल से निपट सके। और इस अहमक को क्या सूझी, क्या नज़र आए इसमें, मेचोरिटी तो इसे छूकर नहीं गुजरी और तलबगार बना बैठा है। मुझे तो इतने माकूल बंदे से ऐसी तवक्को ना थी। इसके साथ तो कोई सोबर और इस जैसी मेच्योर लड़की सूट करेगी। भला बताओ, बचपन में गोद में लिए लिए फिरता रहा है और अब ज़िंदगी का साथी बनाने की आरज़ू कर बैठा है ना। सरासर हमाकत। सबकी दबी दबी हंसी निकल गई। वो जो बेड पर बैठी, कान सबकी बातों के दरमियान फिक्स किए हुए थे, बुरी तरह शर्मा कर पहलू बदलने पर मजबूर होगी। पुरानी आरज़ू फिर से जाग उठी थी। भाभी हंसते हंसते दोहरी हो रही थी। इसका चेहरा तमतमा उठा। बाहर निकल कर अब्बू के सामने बोले इस तरह, फिर मानो वो खसका गई। नाराज़ क्यों होती हो भई, खुद को संभालो। इससे मैं ज़रा अब्बू को चाय दे आऊँ ताकि मिजाज फ्रेश हो। वहाब ने तो इनके दिमाग का पुर्जा ही ढीला कर डाला है। बच्ची को गोद में लेकर अब इस उम्र के मुताबिक फ़ैसला करना सरासर हमाकत है। लड़कियां तो वैसे ही बेल की तरह बढ़ती हैं। लड़का हमारा देखा भला है, ख़ानदानी है, शरीफ है, महज़ब, क्या चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि भाई को हाँ कह दे, 2-4 सालों में पक्की उम्र की लगने लगेगी, जो आज बच्ची मालूम हो रही है। जज्बात की रो में बहना भी अक्लमंदी नहीं। तुम पैगाम भिजवाओ, मैं खुद बात करूँगा इससे। बच्ची का मामला है, वक़्त की रो में इसकी उम्र क्यों ख़राब करूँ। ज़रा पूछो तो सही इससे कि अच्छी लड़कियों के दरमियान इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ गई। आखिरकार शाम को इन्हें बुलवा कर ही दम लिए। वो बेहद फ्रेश थे और चेहरे से हर मराके से निबड़ने के होने की हिम्मत झलक रही थी। इसने रेलिंग पर से देखा, वो आ रहे थे और अब तो किसी और ही हैसियत से इन्हें देख रही थी और इस हैसियत से देखने से बेहद अच्छा लग रहा था। सब इससे तनहा छोड़कर नीचे वाले ड्राइंग रूम के साथ वाले कमरे में बरजमान थे, क्योंकि अपने मामलात में अबू ज़्यादा किसी की मुतालकत बर्दाश्त नहीं करते थे। जबकि वो ऊपर अपने कमरे में धड़कते दिल समेत सुबह कॉलेज जाने के लिए कपड़े प्रेस करने लगी थी। काफ़ी देर तक तो धीमे लहजे में गुफ्तगू होती रही। अब्बू ने भी शायद बीपी को कंट्रोल कर रखा था। ड्राइंग रूम से बाहर भाभी और फ्रिया आपी ने कान लगाए हुए थे, लेकिन आवाज़ आस्ता आस्ता ही सुनाई दे रही थी। दोनों बेजार हो रही थी। फिर अचानक ही जैसे अब्बू हत्थे से उखड़ने लगे। तुम्हारी नज़र में ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, या मोहब्बत किसी तफरीक को नहीं मानती, लेकिन दुनिया वालों को क्या बताऊँगा कि ऐसी क्या इफ्ताद आन पड़ी जो फर्स्ट ईयर में ही बेटी को दुनिया के गोरख धंधों में डाल दिया। वहाँ बसन भी इस कमज़ोर सी दलील पर मुश्तल हो गए। दुनिया वालों की बहुत परवाह है आपको, हमारी कच्ची पक्की लगन की कोई हैसियत आपकी निगाह में नहीं रखती। ये सब तुम्हारा वक्ती जज्बा है, दिल कहे में मत आओ, ज़हनी तजाद सुकून बर्बाद करके रख देता है। मैं नहीं चाहता मेरी बेटी की ज़िंदगी में किसी किस्म की बेसुकूनी हो। 3-4 साल बाद जब वो खुद मैच्योर हो जाएगी तो समझौता भी सीख जाएगी। फ़िलहाल इससे कंप्रोमाइज़ की उम्मीद रखना बेवकूफ़ी है। आप मुझे मैच्योर भी कहते हैं और मेरी मोहब्बत को दिल का कहा भी कहते हैं। मैं भी 2 आंखें, एक दिमाग रखता हूँ जो सोचे समझने, देखने सुनने की सलाहियत रखता है। कुछ सोच समझ कर ही इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का इरादा किया। आइंदा की फ़िक्रों में आप मत जाएं। इनका आनी इरादा देखकर वो भी दंग थे। दावे तो इतने बड़े बड़े कर रहे हो, इसकी किसी ख़ता को माफ़ कर सकोगे? अपने अंदर ये सलाहियत पैदा करो, फिर बात करना मुझसे। पता नहीं इसकी मासूमियत है कि नापुख्ता ज़हन की कामलात। सवाल इससे गंदम का क्या जाता है और जवाब चने में मिलता है। बुलंद आवाज़ पर वो काम जाती जैसे इससे फांसी पर लटकाने की सज़ा दी गई हो। बात पे बात आंसू बहाती है बच्चों की तरह। तुम कहाँ और किस किस मौके पर समझौता करोगे? इंजीनियरिंग कर रहे हो, माशरे में बेहतर तरीके से मूव करने की ख्वाहिश रखते होगे। वो बेवकूफ़ लड़की सोशल माइंडेड जहन को कैसे अफोर्ड कर पाएगी? अबू शायद इनका ज़ब्त आज़मा रहे थे। फ़र्ज़ करें मैं ही अंबर की किस्मत में लिखा गया हूँ, तो फिर मुझसे ज़्यादा इन्हें माशरे को बरतने वाला बंदा अंबर को मिल जाए तो फिर क्या करेंगे? क्या आप नहीं जानते, शादी हर फ़न खुद सिखा देती है, और ख्वाह वो अंबर हो या कोई और। फिर वो इतनी नापुख्ता ज़हनियत की मालिक भी नहीं है कि अमली ज़िंदगी को बच्चों के खेल से तशबीह दे। मैं अपने ऊपर एतमाद करता हूँ कि कदम कदम पर इसका मुहाफ़िज़ बनने की सलाहियत मुझ में है। ज़हनी मैच्योरिटी में से सिखाऊँगा। आप ये बताएं, आपको मुझ पर क्यों एतमाद नहीं? तीर अपनी जानिब पलटा देखकर वो खामोश रह गए। शायद वो मोहब्बत से खड़े किए गए सतून में शगाफ डालने की हिम्मत नहीं रखते थे। चंद सानिये खामोश हो गए। वहाब हसन तो यूँ जमे थे कि गोया जंग फतह करके जाएंगे। शिकस्त का एहसास लिए लौटना एक मर्द के लिए वैसे भी खफत अमेज़ बात होती है।
وعدہ کرو اس کی معصومیت سے نہیں کھیلو گے اور سمجھوتا کرو گے اس کی انمیچورٹی سے کمپرومائز کرو گے۔ وہ سرشار ہو اٹھے جیسے دونوں جہاں کی خوشیاں یکبار ان کی جولی میں آ گری ہوں۔ چاند ستارے پھول خوشبو نے گنگنا کر نوید سنائی تھی۔ مجھ پر اعتماد کریں چچا جان، یہ وہاب حسن کا نہیں ایک مرد کا وعدہ ہے کہ میں اپنی زندگی کی انمول خوشی بنا کر رکھوں گا اسے، خواہ رکاوٹوں کے کتنے ہی پہاڑ میری راہ میں آ جائے، میں امبر کو ہر لمحہ تھکن سے بچا کر رکھوں گا، چاہے میرے وجود کو شکستہ ہونا پڑے۔ خدا تمہارے جذبات کو بلند رکھے۔ تمہاری نیک خیالات جان کر میرا حوصلہ بڑھا ہے۔ جاؤ بھابھی کو بھیج دینا، لیکن ہاں ایک شرط ہے، وہ مڑے شادی 1.5 سال سے پہلے نہیں ہوگی، اکلوتی بیٹی ہے، میری تیاری کرنی پڑے گی۔ اپنے نام ہو جانے کا احساس بھی اتنا خوشگن تھا کہ وہ مزید کچھ نہ کہہ سکے۔ خوبصورت جذبات اور خوبصورت لمحوں کی مہربانی سے دونوں ایک دوسرے کے بے حد اور بے انتہا قریب آ گئے۔ ایک پیاری سی مہکتی شام کو پھولوں سے لدے لون میں تائی ماں نے اسے وہاب کے نام کی انگوٹھی پہنا دی۔ وہاب اس کے چہرے پترے حیا کے رنگوں کو دیکھتے رہے۔ بہت خواہش تھی، بہت انتظار کیا تھا اسے اس روم میں دیکھنے کے لیے، پلکیں کسی احساس کے بوجھ سے یوں جھکی تھی کہ بارہا بھابھی فریا آپی کے کہنے پر نگاہیں یا سر نہیں اٹھایا تھا۔ اپنے خیالوں کی وادی میں ان کے ہمراہ گھومنا اچھا لگا تھا، لیکن آج جب حقیقت سامنے آئی تھی تو جانے کہاں سے ڈھیر ساری شرم وجود میں بھر گئی تھی۔ انہیں بے ساختہ وہ شعر یاد آیا تھا، زندگی کے تمام رنگ اس کے سنورے روم میں وہ دیکھ سکتے تھے۔ سورج ڈوبنے والا تھا، شفق اطراف میں پھیلی فضا کو رومانی بنا رہی تھی، لہریں اس کے پاؤں کے نیچے سے گزر کر کہیں دور سمندر میں گم ہو رہی تھی، ہوائیں اس کے آنچل سے کھیر رہی تھی۔ اس نے شال مضبوطی سے اپنے شانوں کے گرد لپیٹ لی۔ وہاب حسن نے مڑ کر دیکھا، وہ ہولے ہولے ماحول سے بالکل بے نیاز چل رہی تھی۔ وہ کافی آگے نکل آئے تھے، صرف اس خیال میں کہ وہ پیچھے آ رہی ہوگی۔ وہ مسکرائے اور سیپیاں جمع کرنے لگے۔ میرے ہم قدم کیوں نہیں تھی تم؟ وہ ساتھ بیٹھ گئے جبکہ وہ جھجک کر بڑے پتھر پر جا بیٹھی۔ آپ کے قدم بہت تیز ہیں اور نہ آپ کو مڑ کر دیکھنے کی عادت ہے، مجھے تو رکنا پڑتا ہے، میرا تو کوئی قصور نہیں۔ مونگیا رنگ کے کپڑوں میں پہلے سے بھی انوکھی لگی۔ تو پھر اٹھو، میرے ساتھ چلو۔ انہوں نے ہاتھ پکڑ کر کھینچا، وہ جھجکتی ہوئی اٹھ گئی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے بہت دور نکل آئے۔ پلیز ہاتھ تو چھوڑیں۔ کتنے سارے رنگ اس کے چہرے پر چھا گئے۔ چھوڑنے کے لیے تو نہیں پکڑا، لہجہ سرگوشی بن گیا۔ میری زندگی کی اولین خوشی تم ہو، جس روز تمہاری صورت نہ دیکھ لوں تو چین نہیں پڑتا۔ کہتے ہیں نا، انسان کی زندگی کے لیے ہوا پانی خوراک ضروری ہوتی ہے، لیکن نہیں، محبت بھی سانسوں کی آمد و رفت کے لیے لازمی ہے، اور میری محبت کا نام ہے امبرین۔ خبردار کسی روز میری آنکھوں کو ترسانا مت، ورنہ میں بے موت مر جاؤں گا۔ محبت کا اتنا شدید احساس، اتنی چاہت، وہ پگھلنے لگی۔ پلیز چلیں اب، رخ موڑ کر کہا، لیکن کہاں اپنی تاب تھی کہ ان سمندر آنکھوں میں خود کو غرق دیکھے۔ بھابھی نے کہا تھا کہ جلدی آ جانا، شہر کے حالات اچھے نہیں۔ حلق سے پھنسی پھنسی آواز نکلی، ارے تم تو ہر بات کا روبرو جواب دیا کرتی تھی، اب کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اتنی کمزور کیوں پڑ رہی ہو؟ انہوں نے اس کے گھبراتے شرماتے لہجے کا لطف لیا، جبکہ وہ مسکاتی ہوئی خود ہی گاڑی تک بڑھنے لگی۔ وہ گنگناتے ہوئے پیچھے چل دیے۔ فریا آپی اس کا خوب ریکارڈ لگاتی کہ کہیں جائے پناہ نہ ملتی۔ کیا بنا ڈالا ہے میرے بھائی کو تم نے؟ بالکل ایک نئے وہاب حسن میں تبدیل کر ڈالا ہے، کہیں سے نہیں لگتا کہ یہ وہی انسان ہے۔ ہر ملاقات کے بعد ایک نئے روپ میں انہیں دیکھتی ہوں میں۔ اچھے بھلے انجینئر کو پاگل بنا ڈالا ہے۔ وہ مسکراتی رہی۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے، آپ کے بھائی آلریڈی پاگل تھے۔ ٹھہرو میں بتاتی ہوں۔ فریا آپی کوشن کھینچ کر مارتی پارد شہر کے حالات مسلسل خراب تھے، کالج جانا بھی بے حد ضروری تھا کہ پری میڈیکل کی پڑھائی ہو رہی تھی۔ بھیا سے جاب پر جاتے ہوئے ڈراپ کر دیتے اور دوپہر میں ابو گاڑی بھیج دیا کرتے تھے۔ اس روز بھی وہ باہر آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اب تو گاڑی آتی ہی ہوگی، لیکن آدھا گھنٹہ اوپر ہو گیا شاید۔ آج پھر ابو نے ڈرائیور کو کسی کام سے بھیجا ہوا ہے۔ وہ اکتائی واپس جانے ہی لگی تھی کہ مانوس سی گاڑی آتی دکھائی دی۔ اس کے قدم ٹھٹکے اندر وہاب حسن بیٹھے ہوئے تھے۔ خود بخود مسکرا اٹھی۔ انہوں نے فرنٹ ڈور کھول دیا۔ کتنی ہی لڑکیوں نے معنی خیز نگاہوں سے دیکھا، کتنوں نے جملے پاس کیے۔ اس کے بیٹھتے ہی انہوں نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ فریا آپی کو تو کالج والوں نے فارغ کر دیا ہے، پھر آپ کیوں چلے آئے؟ اس نے چھیڑا، عادت ڈالنے کے لیے کہ پھر تو تمہیں میرے ساتھ ہی ہر جگہ آنا جانا ہوگا، شاپنگ کرنے کے آنے جانے، بچوں کے کپڑے کھلونے لینے۔ بس اس سے یہ مذاق بہت مہنگا پڑا۔ چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ آپ بھی بات کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں۔ جملہ پھینکا کرو تو اپنے اوپر بھی سہنے کی ہمت رکھو، ورنہ تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ تمہیں دیکھ کر تو خود بخود میری زبان کے قفل ٹوٹنے لگتے ہیں، جملے خود بخود ادا ہوتے ہیں، اور ایسے جملے جسے میں اپنی مصروف زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ کیا شے ہو تم؟ شرم سے اس کا سر جھکنے لگا۔ شہر کے حالات اچھے نہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، ڈرائیور بھی وقت پر نہیں آیا ہوگا، اس لیے ابو نے گاڑی نہیں بھیجی۔ میں بات کروں گا خود ڈرائیور سے کہ میری زندگی کی انمول خوشی کو انتظار اور ڈر کی کیفیت سے نہ گزرنا پڑے۔ ویسے تمہیں
خود بھی بہادر بننا چاہیے، حالات کا مقابلہ ڈٹ کر کرنے والے شخص کی بیوی بنو گی۔ جب ایسا ہوگا تو ہو جاؤں گی بہادر۔ مجھے تو اب بھی خود پر حیرت ہو رہی ہے کہ تھوڑی دیر پہلے دل اتنا گھبرا رہا تھا اور جو ہی آپ آئے تمام ڈر خوف پریشانی ہوا ہو گئی۔ یہ تمہاری بے لوث چاہت ہے امرین یا محافظ کی تلاش؟ وہ پس سے پردہ کچھ اور ہی اکلوانا چاہ رہے تھے۔ محافظ کے سائبان تلے چاہتے تو نشوونما پاتی ہیں، پتہ نہیں کیوں آپ کی ڈھیروں محبتوں کو پا کر دھڑکا ہی لگا رہتا ہے کہ کہیں اللہ نہ کرے ہمارے درمیان کو تیسرا فریق نہ آ جائے جو میرے وجود سے زندگی کے احساس کو ختم کر ڈالے۔ آپ کی محبت میرا قیمتی سرمایہ ہے، ڈر ہے کوئی چور اسے چرا نہ لے۔ آپ نے مجھے میرے ہونے کا احساس دلایا ہے کہ میں آپ کو دیکھ کر بہت محفوظ خود کو خیال کرتی ہوں۔ انہوں نے تو محض قطرہ مانگا تھا، وہ دریا بنی جا رہی تھی۔ جانے کس خدشے نے اس کی آنکھیں نم کر دیں۔ تیسرا فریق کون؟ پاگل، بے حد محبت سے انہوں نے پوچھا۔ کوئی لڑکی، کیونکہ آپ کی طلبگار بھی بہت تھے۔ منگنی سے پہلے انہوں نے زوردار کہکا لگایا۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہیں مجھ سے دور نہیں کر سکتی۔ کسی تیسرے فریق کو ہی اپنانا ہوتا تو بہت پہلے اپنا چکا تھا۔ اب ہمارے درمیان تیسرا فریق آیا بھی تو وہ کوئی لڑکی نہیں، ہمارے اپنے بچے ہوں گے۔ وہ مصنوعی خفگی سمیت چادر سے چہرہ چھپا کر ہنس دی۔ انہوں نے ہنستے ہوئے کیسٹ پلیئر آن کر دیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وقت یوں ہی امر ہو جائے اور وہ ان کی نرم ہنسی کو چھاؤں میں ایک پل میں عمر بتا دے۔ آج شب دل کے قریب کوئی نہیں ہے، آنکھ سے دور ظلمت کی دوراہیں کہیں، خواب در خواب محلات کی دوراہیں کہیں اور مکین کوئی نہیں ہے۔ خوبصورت رنگین پرندوں کے سے جذبوں کے گھیرے میں اس کا روز کا دھماکہ ہوا کہ جو پرندے حواس کھو کر بھی اتنی زور کا دھماکہ ہوا کہ جو پرندے حواس کھو کر بھی اڑنا چاہ رہے تھے ان کے رنگین پر بکھر گئے۔ جو بچ گئے تھے وہ بھی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ دل بھی پڑتا تو اس درجے کا دکھ کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ سب اپنی اپنی جگہ یوں کنگ تھے جیسے وقت نے کوتے گوائی چھین لی ہو۔ اغوا کا لفظ ننگے تار کی طرح ہر قدم پہ چبھ گیا تھا۔ شام کے 4 ہونے کو آئے تھے۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ آج امبر کا کالج ہی نہیں آئی تھی، یعنی صبح کا اجالا بھی اسے کھانے پر مجبور ہو گیا تھا اور کسی کو خبر تک نہ ہوئی۔ احساس کی سرحدوں پہ خون ہی خون بکھرا ہوا تھا، جذبوں، چاہت اور بے تعبیر سپنوں کا خون۔ ابو نے خود کو سمیٹتے ہوئے ہر جگہ پتہ کر لیا، لیکن آزمائش چند گھڑی کا نام نہیں، ورنہ انسان ہنسی خوشی سہ لیتا۔ میں نے منع بھی کیا تھا کہ آج مت جاؤ، ابو کے آفس میں کام بڑھا ہوا ہے، وہ ٹائم نہیں دے پائیں گے، لیکن وہ نہ مانی۔ اس عمر میں یہ رسوائی بھی لکھی تھی۔ امی کے دل پر آرے چڑھ رہے تھے۔ وہاب حسن بالکل خاموش بیٹھے تھے، جیسے کچھ نہ بولنے کی قسم اٹھا رکھی ہو۔ بھابھی، فریا آپی، تائی اماں، سب کی آنکھیں لرزیز تھیں۔ دھیرے دھیرے رات سر پر آ رہی تھی اور آزمائش کی گھڑی تنگ سے تنگ ہو رہی تھی۔ ہر فون کی بیل پر یا ڈور بیل پر بھیا دیوانہ وار بھاگتے، لیکن بے سود۔ سناٹا ماحول پر ہی نہیں، دلوں پر بھی اتر رہا تھا زہر کی مانند۔ بیٹی کا دکھ دیکھنے سے بہتر تھا ہمیں موت آ جاتی۔ وقت کانٹوں پر گزر رہا تھا۔ کون سا گناہ ہم سے سرزد ہو گیا تھا جس کی یہ سزا خدا نے مقرر کی؟ ابو نے ڈھال تھی، ان کا بی پی ہائی لیول تک پہنچ گیا تھا۔ سب نے مل کر بستر پلٹایا، نیم جاں ہو رہے تھے۔ ڈاکٹر کو بلوایا گیا، اس نے میڈیسن دے کر آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ آرام ان کی قسمت میں ہوتا تو یہ واقعہ ہی سرزد نہ ہوتا۔ وقت اذیت بن کر گزر رہا تھا۔ مغرب ہوگی، 8، 9، 10، 11 بجے پر ہو سناٹے میں ڈور بیل بجی۔ بے وقت کی بیل نے سب کی توجہ اپنی جانب کرائی۔ بھیا نے دروازہ کھولا، رنج و غم کی تفسیر بنی۔ امبر ان کے بازوؤں میں جھول کے لباس، جسم پر خراشیں نمایاں تھی۔ سب بری طرح رونے لگے۔ ابو اسی حالت میں بھاگتے ہوئے آئے، بیڈ پر اسے ڈال دیا۔ وہ تقریباً بے ہوش تھی۔ آنکھیں کھولو بیٹا، کیا ہوا ہے؟ کچھ تو بولو۔ امی کے قطار در قطار آنسو بہہ رہے تھے۔ پلیز امی، اسے ہوش میں تو آنے دے، سنبھالے خود کو۔ وہاب حسن کچھ کہے بنا تیر کی طرح گھر سے نکل گئے۔ چہرے پر ایسا الم بکھرا تھا جیسے کسی کی میت دفنا کر جا رہے ہوں۔ تائی اماں نے روکنا چاہا لیکن پھر خاموش ہو گئی۔ کافی دیر بعد دعا درود اور ٹریٹمنٹ کے بعد اس کے لب ہلے، پلکیں لرزاں ہوئیں۔ سب ارد گرد بے چینی سے جمع ہو گئے۔ سب کے دل میں بس یہی دعا سرگردہ تھی کہ اسے کسی عظیم دکھ کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو جو اس گھر میں قیامت لانے کے لیے کافی ہو۔ آنکھیں کھولو بیٹا، ہمیں دیکھو۔ ابو نے لرزتے کانپتے ہاتھ اس کی پیشانی پر دھرے تو اس نے آنکھیں کھولی۔ صبح کے زخموں کی پرواہ کیے بغیر اٹھ بیٹھی۔ بھیا کے کندھے سے لگ کر جو رونا شروع کیا تو بڑی مشکل سے انہوں نے آنسو صاف کیے۔ بری بات، روتے نہیں، شاید بات تفصیل کے ساتھ بتاؤ۔ بھابھی نے دودھ کا گلاس زبردستی ہونٹوں سے لگایا۔ ابو، میں بالکل بے قصور ہوں، وہ زبردستی مجھے گاڑی میں بٹھا کر لے گئے تھے۔ اس کی ہچکیاں بند گئی۔ کون لے گئے تھے بیٹا؟ کیسے لوگ تھے؟ لیکن تم ان دہشت گردوں کو کیا جانو؟ نہیں ابو، وہ دہشت گرد نہیں، سب کے دلوں کی دھڑکن کو گویا
گویا رک گئی، روح تک میں سناٹے اتر آئے۔ امی کھڑی کھڑی کرسی پر ٹھہر گئیں۔ پھر کون تھے؟ ہمارے کالج کی لڑکی کے بندے تھے وہ بارہا اس نے اپنے کزن کی طرف میرے ذہن کو مائل کرنا چاہا۔ میں نے ایک روز بری طرح اس کی توہین کی تھی۔ دراصل اس لڑکی کا کام ہی سیدھی سادی لڑکیوں کو برے کاموں پر اکسانا تھا۔ فریہ آپی کے کالج چھوڑنے کے بعد وہ بری طرح ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گئی تھی، لیکن میں نے اس کی دال نہیں گلنے دی اور اپنی اس بے عزتی کا بدلہ اس کے کزن نے یوں لے لیا۔ ابو وہ مجھے سارا دن قید خانے میں بند کر کے شام کو کہیں اور لے جا رہے تھے۔ میں چلتی گاڑی سے اتری ہوں، اس لیے میرا یہ حشر۔ وہ پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ابو نے اسے سینے سے لگا رکھا، وہ مٹھی بھر بچی کی مانند سمیٹ رہی تھی۔ ذہن میں خوف و ہراس اس مقید سا ہو گیا تھا۔ چوٹوں زخموں کے اثرات سے جلد ہی اس کا ذہن پھر تاریکی میں ڈوب گیا۔ بیٹی کی پاک دامنی کا احساس انہیں بخوبی تھا، یوں اس کی زبان اپنے حق میں نہ کھلتی۔ اگر اس کے الفاظ اتنے شفاف نہ ہوتے تو گو مگو کسی کیفیت طاری رہتی۔ دوبارہ ہوش میں آنے کے بعد امی نے گلوا ہی لیا۔ وہ شدت غم سے پھٹ پڑی۔ امی ایسی کوئی بات ہوتی تو میں ویرانے میں گاڑی سے چھلانگ لگا کر غار میں نہ چھپتی بلکہ جان دے دیتی۔ آپ لوگوں کو اپنی پیشانی پر لگی کالک دکھانے سے پہلے میں نے تو رات بھی نہ گزرنے دی۔ میں معصوم ہوں امی، مت پوچھو، بچی سے پہلے ہی نیم جاں ہو رہی ہے۔ ابو نے چور نگاہوں سے بھائی کی جانب دیکھا۔ وقت گردش کو نہیں دیکھتا، مجھے اپنی بیٹی کی معصومیت پر پورا اعتماد ہے۔ امبر میری نگاہوں میں جیسے پہلے تھی ویسے ہی اب ہے۔ تسلی کے الفاظ ادا تو ہو گئے، مگر جو چارہ گر بنا بیٹھا تھا وہ جانے کدھر تھا۔ ابو دوسرے روز اسے ہسپتال لے گئے۔ انہوں نے ایڈمٹ کر لیا۔ گاڑی سے گرنے کے باعث بازو کی ہڈی شدید متاثر ہوئی تھی، پلاسٹر چڑھا دیا گیا تھا۔ میں پولیس میں رپورٹ درج کرانے جا رہا ہوں تاکہ ان لوگوں کو سزا تو ملے جن کی وجہ سے میری بچی سزا کا شکار ہوئی۔ وہ رو پڑی۔ نہیں ابو نہیں ہے، اس لڑکی کو کالج والوں نے نکال ہی دیا تھا۔ میں نہیں چاہتی مجھے بار بار تھانے میں گھسیٹا جائے۔ پولیس والے وہ باتیں جو دور دور تک آشکار نہیں وہ اب سب کو پتہ چل جائیں۔ انہیں اس بات کا خیال نہیں آیا تھا، لیکن امبر کی حالت پہ نگاہ پڑتی تو ان لوگوں کی بوٹیاں الگ کر دینے کا جی چاہتا۔ کیسے سہا ہوگا میری معصوم بچی نے یہ دکھ؟ دل سے ہوک اٹھ رہی تھی۔ اس کی میڈیکل رپورٹس آ گئیں جن کے مطابق وہ بالکل نارمل تھی۔ خدشات سے مچاتے دلوں میں سکون کی لہر اتری۔ تکتی اس کی نگاہیں تو کسی اور ہی ہستی کو ڈھونڈ رہی تھی جو اس دن سے نکلے تو پھر نہیں آئے تھے۔ عطائی اماں کے لا کہنے پر بھی وہ جھنجھلا جاتے، چلا جاؤں گا، آپ لوگوں خیال تو رکھ ہی رہے ہیں، اتنی جلدی بھی کیا ہے، میرے جانے سے وہ صحت یاب تو نہیں ہو جائے گی؟ لہجے میں وہ کاٹ تھی جو فریہ آپی جان گئی تھی۔ وہ بیمار ہے بھئی؟ نہیں بھیا، ایسے میں آپ اس کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی ہوگی۔ اس وقت اسے ذہنی خوشی کی ضرورت ہے جو آپ ہی اسے دے سکتے ہیں۔ جواباً وہ سر جھٹکتے ہوئے نکل گئی۔ اس کی بے نیازی عطائی اماں کو خطرے کا سگنل محسوس ہوئی۔ اداسیوں کا سبب جو لکھنا تو یہ بھی لکھنا کہ چاند تارے شہاب آنکھیں بدل گئے ہیں، وہ زندہ لمحے جو تیری راہوں میں تیرے آنے کے منتظر تھے وہ تھک کے سایوں میں ڈھل گئے ہیں۔ آپ کی بے نیازی کیا پیغام دے رہی ہے وہاب حسن؟ ایسی کون سی مصروفیات نے آپ کو جکڑ لیا ہے کہ میرے زخمی وجود کی خبر لینے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں؟ ایک روز بیڈ پر بیٹھے بیٹھے فطرتی جھجک کو توڑتے ہوئے اس نے دریافت کیا۔ امی سے وہ خود پوچھنے کی سکت نہ رکھتی تھی۔ اس دن وہ نکلے تو آخر کہاں نکلے کہ واپسی کا راستہ ہی بھول گئے؟ آئے گا بیٹا، بس دفتر میں کام بڑھ گیا ہے، ورنہ روز فون پر پوچھتا ہے تمہاری خیریت ہے۔ جھوٹ بولتے ہوئے ان کی زبان لڑکھڑا گئی اور اس کی سادہ فطرت نے یقین بھی کر لیا۔ امی نے اس بات کا تذکرہ ابو سے بھی کر دیا۔ انہیں تو خود فکر تھی ان کی غیر موجودگی کی۔ کچھ سوچ سمجھ کر خود بھی پیغام دے کر بلوا بھیجا۔ وہ اگلے روز شام کو آئے۔ ابو نے چہرے پر لکھی تحریر پڑھنی چاہی، بے حد مشکل تحریر تھی، وہ پڑھ نہ سکے۔ تھوڑی دیر بعد ادھر ادھر کی باتیں پوچھنے کے بعد وہ اصل موضوع کی جانب آ گئے۔ وہاب، امبر کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس سے ہم سب واقف ہیں، سب کچھ اپنی جگہ سیٹ ہے۔ میں باپ ہوں، اس کے مستقبل کی اچھائیاں اور برائیاں میری ذات سے وابستہ ہیں۔ بہت سوچ سمجھ کر میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب تم دونوں کی شادی کر دوں تاکہ تم اپنی محبت سے اس کے ذہن پر چھائے خوف کے بادل کو دور کر دو، وہ محبت جس کا تم نے دعویٰ کیا تھا کچھ عرصہ پہلے۔ انہوں نے بہت کچھ بتا دیا۔ اشارہ کناؤں میں وہاب حسن لبوں پر قفل لگائے کھڑے تھے۔ خاموش کیوں ہو؟ تمہاری خاموشی وہاب حسن کے ارادوں کو توڑتی نظر آ رہی ہے، ایک مرد کے دعووں کو پسپا کرتی نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے چونک کر نگاہیں اٹھائی۔ تم اسے بیاہ کر لے جاؤ وہاب، ورنہ میں سمجھوں گا جس دنیا کے مرد محافظ کا یقین دلا کر منکر ہو جائیں، اس دنیا کو فنا ہو جانا چاہیے۔ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا چھوٹے ابو۔ انہیں اپنی ہی آواز کسی کنویں سے آتی محسوس ہوئی۔ تو پھر خاموش کیوں ہو؟ کہتے کیوں نہیں کہ ہاں امبر میری امانت ہے جسے میں لے جاؤں گا، وہی امبر جسے جگڑ کر تم نے مجھ سے مانگا تھا۔ ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ اگر امبر کا وہی مقام ہے تمہاری نگاہوں میں تو کل شام کو تم دونوں کا نکاح ہے۔ سادگی کے ساتھ تم 4 دوستوں کو لے کر آ جاؤ اسے لے جانے کے لیے۔
चंद सेकंड कदम मजबूती से जमे रहे, फिर बिना कुछ किए वो तीर की तरह निकल गए। अब के तो चाहतों का ये मौसम बुरा ना था। सबने मिलकर इसका पूर्व सजा तो दिया था, लेकिन वो खुद इतने सादा रूप में आए थे कि फूल की एक लड़ी भी गले में ना थी, जैसे किसी जनाजे को कंधा देने आए हों। दस्तक करते ही जैसे वो अपनी ज़िंदगी का सौदा कर बैठी थी। ज़ब्त के सारे बंधन टूट गए थे। वो गवाहों की मौजूदगी में इसे अपने वजूद का सहारा दिए गाड़ी तक ले गए। सही मायनों में ये खुशी खुशी ना लग रही थी। इसकी शादी तो धूमधाम से होनी थी, बड़ी सी फूलों सी महकती सेज बननी थी, लेकिन वक़्त के सितम क्या कम थे कि खुशी दिल से भी ना फूटी। वो इनके बेडरूम में आ गई, जहाँ छेड़छाड़ और शरारतों की बाज़गश्त के बजाय सन्नाटे गूंज रहे थे। उसे बैठाकर कहीं निकल गए थे। फ़रिया आपी और ताई माँ ने दुपट्टा दुरुस्त किया और ढेरों तसल्लियाँ देकर चले गए। वक़्त दबे पाँव गुजरने लगा। इसे यकीन होने लगा था कि वो ऐसा बोझ है जिससे महज वहाब ने अपने कॉल पर पूरा उतरने के लिए उठाया था। इनकी हमराई के सपने आंखों में किरचियाँ बनकर चुभने लगे। ऐसे तो नहीं, मैंने आपकी रफ़ाकत की तमन्ना की थी। वो उतर कर शीशे के पास आ गई। क्या मैं वही अंबर हूँ जिसे आप अपनी आंखों की रोशनी कहा करते थे? गए दिनों का कोई खूबसूरत सास दामन को छूकर गुजरा। ज़माने ने मेरे मुकद्दर के खेल को हादसा समझ कर बुला दिया और आपने दिल पर नक्श कर लिया। इसका दिल चाहे इतना रोए कि इसका गम से फटता दिल हल्का हो जाए। ज़ेवर उतारने शुरू कर दिए। क्यों मेरी लाश को दुल्हन का रूप दे दिया लोगों ने? क्या दुल्हनें ऐसी होती हैं? अब जब अपना रूसी जोड़ा भी उतार कर एक कोने में ढेर करके आहों पर समझौते की बुकल मारे नींद दराज हुई, तो वहाब हसन आ गए और आते ही अपने कमरे की ज़ाती लाइब्रेरी की जानिब बढ़ गए और एक पल में मासूम खंडरी और कम उम्र अमरीन कहीं और जा सोई। इसमें इतनी हिम्मत ना थी कि यहाँ अना ने पहल ना की कि जाकर अपना कसूर तो पूछती। वाह वहाब हसन, खूब रही आपकी मोहब्बत भी। आपने तो मुझे अभी बहादुर बनाना था और मेरी परवाज़ से पहले ही मेरे पर काट डाले। समझ में नहीं आ रहा था कि तकदीर के इस मजाक पर हंसे या रोए। दोनों के दरमियान बेनियाजी की चादर तन गई। इसने पहल करने की कोशिश न की तो उन्होंने इसे काबिल इतना समझा। अपने तमाम अरमानों को इसने थपक थपक कर सुनाने की कोशिश की कि ज़िंदगी के इस सफ़र को निभाना भी था। अम्मी अबू ताई आपी के सामने खुद को फ्रेश जाहिर करती, वो भी इन लोगों के सामने मसलियत की बुकल ओढ़ कर हंसते हंसाते रहते। एक दूसरे से बेहद दूर हो चुके थे। कोई ख़ास बात होती या लोगों की निगाहों का सामना करना होता तो बात कर लेते, वरना जैसे एक कमरे में दो अजनबी थे। फ़रिया आपी को फैज़ान भाई ब्याह कर ले गए थे। वक़्त के ज़ालिम हाथों ने ताई माँ को भी इनकी ज़िंदगी से छीन लिया। अब एक कमरे में दो जिंदा लाशें जैसे दफन थी। वो इतनी मेच्योर, समझदार और सोबर हो चुकी थी कि कोई देखकर कह नहीं सकता था कि वही अमरीन है जो ज़रा सी बात पर घंटों आंसू बहाया करती थी। ये इस वक़्त की बात थी जब इसके इर्द गिर्द मोहब्बत की फसल लहलाती थी और कदमों में चाहत के गुलाब बिछे थे। अब तो कोई नाज उठाने वाला ना था, कोई आंसू समेटने वाला ना था। फिर क्यों रोती? और अब तो इसने रोना भी छोड़ दिया था। भैया का ट्रांसफ़र उकाड़ा हो गया। वो लोग अपने बनाए घर में शिफ्ट हो गए। साथ अम्मी अब्बू को भी ले गए। अकेले रहने की आदत इनको ना थी। वो एकदम से तनहा हो गई थी। जब तक सब साथ थे, समझौते को साथ लिए जी रही थी, लेकिन अब तन्हाई इसमें आग सी लगाया करती। क्या वहाब हसन को मेरी तन्हाई का ज़रा भी एहसास नहीं? कोई पूछे तो सही इनसे कि अब कैसे इनके दिन का आगाज़ होता है मुझे देखे बगैर। मेरा गुनाह इतना संगीन तो ना था। ये तो वक़्त के हाथों सरजर्द हुआ। फिर मुझे सज़ा क्यों मिल रही है? इतना बड़ा घर जो तकरीबन 10 बंदों के लिए था, इसमें अब सिर्फ 2 नफूस रह गए थे। इनके ऑफिस जाने के बाद सारा वक़्त डर डर कर गुजारती और जब भी रात को देर हो जाती तो रो भी लेती। पूरा घर बाएं बाएं करता, काटने को दौड़ता। इसने बात करने की ठानी। अब ऐसे गुजारा मुमकिन ना था। कब तक तन्हाई से लड़ती? वो तो वैसे भी कमज़ोर दिल की थी। हालात ने इसे मजबूत तो बना दिया था, लेकिन वहाब हसन के रवैये ने दिल भी इसका चलनी कर दिया था। इस रोज़ ऑफिस से आकर खाना खाकर वो ज़रा भर को नींद दराज हो गए तो वो आकर बैठ गई। वो हैरत से उठ बैठे। कोई हिसाब किताब तलब करने नहीं आई हूँ, बस इतना बता दें कि क्या वाकई मेरी पेशानी पर कोई दाग नज़र आता है? अगर मेरी ज़बान पर यकीन नहीं तो मेडिकल रिपोर्ट्स पर आपको यकीन नहीं आया था तो क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी आपने? क्यों शादी की थी मुझसे? मैं हर हादसे के लिए ख़ुद को तैयार कर चुकी थी। फिर क्यों ये छलनी साहिबान मेरे सर तान दिया? वो शायद इस हिसाब के लिए तैयार ना थे। जाओ जाकर रेस्ट करो, मुझे नींद आ रही है। नींद? जी चाह रहा था इन्हें इतना झंझोड़े कि ये नींद कहीं और जा सोए। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं, मेरा कसूर बता दें जिसके नतीजे में मुझे सूली पर लटका कर रखा है। इसका जवाब चाहिए मुझे। इसकी आवाज़ भरा गई। उड़ते हुए बाहर निकल गए। काश वहाब मेरा आपका कोई रिश्ता ना होता। आप मेरी उम्मीदों के बिल्कुल ख़िलाफ़ निकले। कहाँ गए वो वादे जो मुझसे किए थे, अब्बू से किए थे? वो फट पड़ी।
اس دن کے بعد سے وہ رسمی باتیں بھی ختم ہو گئی جو پہلے کبھی ہو جایا کرتی تھی۔ زندگی سخت سے سختر ہوتی جا رہی تھی۔ فریہ کے خطوط آتے، وہ بھی لکھتی، لیکن یہ نہ لکھ پاتی کہ میں وہ نہیں جو نظر آ رہی ہوں۔ مجھے دعائیں مت لکھا کرو کہ جن کے نصیب سیاہ پتھروں پر لکھ دیے جاتے ہیں۔ ان کی دعائیں عرش مولا سے ٹکرا کر لوٹ آتی ہیں۔ وہ ایک مرجھائے ہوئے پھول کی مانند بن گئی تھی۔ فریہ کی جانب سے بھی گڈ نیوز ہی ملی تھی۔ وہ چپکے سلگتی، لیکن مقابل شاید پتھر ہی تھا۔ بس ایک مرتبہ ان سے اجازت مانگی، آگے پڑھنے کی۔ زندگی کا کوئی مقصد تو ہو، پڑھ لو، لیکن پرائیویٹ پڑھائی میں ہیلپ میں کر دوں گا۔ اتنا بڑا احسان تھا ان کا، وہ سرد مہر سا آگ لگا دینے والا لہجہ۔ کبھی کبھی دل چاہتا امی ابو کو سب کچھ بتا دے، وہ کب تک بن باز کی سزا کاٹتی رہے گی۔ لیکن ابو نے رخصتی کے وقت یہی نصیحت کی تھی کہ اب تمہیں سمجھدار بن کر دکھانا ہے۔ جس قسم کے حالات ہوں خود ڈیل کرنا، کسی سے مدد کی امید مت رکھنا۔ مدد انسان کو کمزور بنا دیتی، پھر وہ کیسے ان کا مان توڑ سکتی تھی، کیسے ان کے پل پل تڑپنے دل کو مزید اذیت سے ہمکنار کر سکتی تھی۔ وہ ٹوٹ چکی تھی بری طرح۔ اب وہاب حسن کی راہوں میں قدم کبھی نہ اٹھانے کی قسم کھائی تھی۔ اس کی بھی اپنی عزت تھی، وقار تھا۔ پل بھر کے حادثے کا جتنا بڑا خمیازہ انہوں نے بھگتنے کے لیے دیا تھا وہ منظور نہ تھا۔ الگ کمرے میں سونے لگی۔ بس چلتا تو خود کو ان کی نظروں سے اوجھل کر دیتی، لیکن یہ ممکن نہ تھا۔ لیکن کم سے کم سامنا کرنے کی کوشش کرتی۔ پھر کیا ہوا؟ فریہ آنکھوں میں ہزاروں رت جگہ سمیٹے آگے غم اس کے چہرے سے ہوادا تھے۔ ایک دم کینیڈا سے یہاں آ جانا بغیر اطلاع کے کسی سانے سے کم نہ تھا۔ فیضان بھائی ساتھ نہ تھے۔ امبر کے گلے لگ کر رو پڑی۔ دل تو اس کا اپنا بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے کو چاہ رہا تھا، لیکن شکستہ وجود کو سنبھالتے ہوئے انہیں سمیٹنے کی کوشش کی۔ وہاب بے حد پریشان تھے۔ کیا ہوا؟ کچھ تو بتاؤ فری۔ فیضان نے کچھ کہا ہے؟ اتنی دور سے اکیلی کیوں آ گئی ہو؟ فیضان کہاں ہے؟ بے حد محبت پر وہ پھوٹ پڑی۔ بھیا فیضان نے پہلے سے شادی کی ہوئی تھی۔ دونوں کے سر پر گویا آسمان ٹوٹ پڑا۔ کیا؟ وہاب کا رنگ فک رہ گیا۔ مردوں کتنے روپ اپنی زندگی میں سے دیکھنے کو ملے تھے، ہر روپ سے گھن آنے لگی تھی۔ مرد جو عورت کے جذبات سے سدا کھیلتا آیا ہے، کبھی دلاسے دے کر، کبھی جھوٹے خواب دکھا کر اور کبھی ان خوابوں سے کھیل کر۔ ہم دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں فریہ آپی، دونوں ہی مرد کی خوبصورت چالوں کا شکار رہی ہیں۔ اگرچہ کہ خواب ہم نے بڑے روپ پہلے دیکھے تھے، لیکن ہم بے خبر کیوں رہیں پری؟ فیضان اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا؟ وہ ہمیں باخبر کرتے تو میں کیسے ملتی؟ انہیں باہر جا کر ہی گل کھلایا تھا، بعد میں مجھے پھنسا لیا۔ کیا پہلی بیوی اس کے گھر آ گئی ہے؟ نہیں، دونوں کی پہلے ہی علیحدگی ہو گئی تھی۔ خبر مجھے اب ہوئی ہے بھیا۔ انہیں یہی کرنا تھا تو کیوں میرے جذبات سے کھیلتے رہے؟ اپنے اعتبار کو خود انہوں نے اپنے ہاتھوں گوا دیا۔ اچھا چپ کرو، میں پوچھوں گا فیضان سے، ایسے تو نہیں چھوڑوں گا، حساب لوں گا اس کے کیے کا۔ بے ساہتا ان کی نگاہیں اس کی جانب اٹھ گئی۔ جانے ان نظروں میں کیا تھا کہ وہ نظریں چرانے پر مجبور ہو گئی۔ وہ بے حد پریشان تھی ان کی جانب سے۔ اس نے کبھی انہیں اتنا پریشان نہ دیکھا تھا۔ تنہا بیٹھے رہتے، کچھ سوچتے رہتے۔ انہیں احساس تھا ضرور اس کا دکھ بانٹتی، ضرور اس کے ساتھ رات کو جاگ کر کمرے میں ٹہلا کرتی۔ پریشان تو وہ بھی بے حد تھی ان ظالم لمحات سے، لیکن اکٹھے ہنسنا، اکٹھے دکھ سہنا ان کے اختیار میں نہ تھا۔ نہ اب اس کے دل کی یہ خواہش تھی کہ زندگی کا کوئی بھی موڑ ان کی ہمراہی میں طے کرے۔ کیا کچھ نہ کیا تھا ان کے لیے؟ بھاگ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے کر بھی اسے تنہا چھوڑ دیا۔ اس کے باوجود بھی ابتدائی سال اس نے کسی الفاقات کی امید میں ہی کاٹ دیے۔ پریشانی ان کے چہرے سے بھی ظاہر ہو جاتی تھی تو بہانے سے ان کے گرد چکر کاٹا کرتی تھی کہ شاید وقت کا کوئی مہربان لمحہ اس کی زندگی میں بھی آ جائے اور وہ اپنا دکھ اسے دے دے، اپنی پریشانی سے بانٹ لے۔ تمام سپنے بھی جل گئے تھے۔ ایک خوشی امید کو اپنے ہاتھوں اس نے لاؤ میں ڈال دیا تھا، خود سمیت۔ اب تو فقط راہ کا ایک ڈیڑھ تھی، جس سے چھیڑا بھی جاتا تو بکھر جاتی، ہاتھ کچھ نہ آتا۔ اور جب سے فریہ آپی کے دکھوں کا سامنا کرنا پڑا تھا تو شاید دل کے کسی چور دریچے سے اس نے بھی جھانکنا شروع کیا تھا۔ امرین بارہا اس کی نگاہیں اپنے اوپر محسوس کرتی، لیکن اب اس دل میں کسی جذبے کی شاید ایک رمق بھی نہ بچی تھی۔ تنزیہ ہنسی منظر سے پس منظر میں چلی جاتی۔ اس روز جب وہ فریہ کو زبردستی لون میں چائے کے لیے لے کر آئی تو وہاب نے بات چھیڑ دی۔ فیضان کا فون تمہارے پاس آیا تھا فری؟ انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ کیوں فون کر رہے ہیں تمہیں؟ کرتوتوں پر سے پردہ ہٹ جانے کے باوجود بس وہی ازلی بہانے، معافیوں، دوبارہ واپس آ جانے کی درخواست۔ ہرگز نہیں۔ کیا سمجھتے ہیں وہ خود کو اس طرح پارسا ثابت کر سکیں گے؟ تم کوئی گری پڑی لڑکی ہو جو دھوکے پر سے پردہ ہٹ جانے کے باوجود اس کے در پر جاؤ گی۔ وہ خوش فہمیاں چھوڑ دیں اب اور اپنے جھوٹ کی سزا بھگتیں۔ تمہاری
2 روٹی مجھ پر بھاری نہیں، حد ہوتی ہے۔ 7 سمندر پار لے جا کر میری بہن کو ذہنی اذیت سے ہمکنار کر دیا۔ بزدل انسان نے ان کے لہجے سے نفرت ٹپک رہی تھی۔ واہ وہاب حسن، کبھی اپنے گریبان میں بھی جھانکتے تو تمام سوالوں کا جواب مل جاتا۔ میری زندگی کو یوں بے ثمر تو نہ کرتے۔ یہ فیضان کی کارستانیاں نہیں بلکہ وقت آپ کو آئینہ دکھا رہا ہے کہ اگر اب بھی آپ نے آنکھیں بند کر لیں اس کی تلخ حقیقتوں کا سامنا کرنے سے، تو آپ سے زیادہ کم ظرف اور کون ہوگا۔ کپ ہاتھ میں لیے وہ زخمی پرندے کو بغور دیکھ رہی تھی جس کے پاؤں سے کوئی دھاگا الجھ گیا تھا۔ اب اسے چھڑانے کی کوشش میں وہ زخمی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ چائے پیو امبر، فریا نے دھیمی آواز میں سے مخاطب کیا تھا۔ پرندے کو اس کے ہاتھ سے لے کر دھاگا اتار دیا اور پرندہ شاید الجھن سے چھٹکارے کا ہی منتظر تھا۔ زخموں کی پرواہ کیے بغیر نیلے آسمان تلے پرواز کرنے لگا۔ آزادی بھی کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اپنی پرسے کی آواز سنتے ہی وہ بے ساختہ گمی وہ کمرے میں جا رہی تھی۔ فریا بھی بالکل گمسم ہو گئی تھی۔ وہ ان کا غم بانٹنے کی کوشش کرتی، وہاب بھی اس کے عمل کو دیکھتے جو دنیا سے انجان بنی ان سے باتیں کر رہی تھی۔ اس رات فریا آپی کے سو جانے کے بعد وہ کپڑے پریس کر کے ان کے کمرے سے نکلنے لگی تو بے ساختہ ان کی زبان سے ادا ہوا تھا، تمہیں اب ڈر نہیں لگتا امبرین؟ ایک طلب مسکراہٹ ان کے حیران چہرے پر ابھری۔ اب مجھے انسان سے ڈر لگتا ہے وہاب حسن، تنہائی تو دوست ہوتی ہے۔ وہ نادانی کا زمانہ تھا جب میں اکیلے پن سے ڈرتی تھی، وہ جو بارہا ان کے ٹوکنے پر بھی ان کا نام زبان سے ادا کرتے ہوئے شرماتی تھی، آج آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بہت کچھ ان سے کہہ گئی تھی۔ کتنا بے نیازانہ انداز تھا اس کا۔ اور پھر اپنے بستر میں لیٹتے ہوئے بارہا کمرے سے یہی آواز ابھرتی رہی۔ کیسٹ پر بار بار یہی گانا پلے ہو رہا تھا اور بار بار اسے ریوائنڈ کیا جا رہا تھا۔ اس موڑ سے شروع کریں پھر یہ زندگی، ہر شے جہاں حسین تھی، ہم تم تھے اجنبی۔ اجنبی تو ہم اب بھی ہوئے ہیں، ورنہ تو ایک دوسرے کی مہربانیوں میں کٹتی زندگی کو ہم دونوں اپنی تڑپ میں گزارتے تھے۔ وہ بے تاب تھی، تڑپ رہی تھی۔ شاید یہ وقت ہم سے کوئی چال چل گیا، رشتہ وفا کا اور ہی رنگوں میں ڈھل گیا۔ اشکوں کی چاندنی سے تھی بہتر وہ دھوپ ہی۔ ساری رات وہ کروٹیں بدلتی رہی اور گانے کے بول ان کے رت جگہ کی بھی نشاندہی کرتے رہے۔ صبح ناشتے کی میز پر فریا سے کچھ کہہ رہی تھی، فریا بھی مسلسل سن رہی تھی۔ وہ بھی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ یکدم پریشانی سے ان کے چہرے پر اترتی آنکھیں دھواں دھواں ہونے لگی۔ بھیا، میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا کہ میں فیضان کے پاس واپس چلی جاؤں۔ انہوں نے گویا دھماکہ کیا۔ امبر ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہاب غصے سے تمتما اٹھے، گویا میرا سمجھانا بیکار گیا، تمہیں آ گئی اپنی اوقات پر۔ یقیناً رات کو پھر وہ تمہیں الو بناتا رہا ہوگا۔ وہ بے چین ہو گئی، شدت کرب سے ہونٹ کاٹ ڈالے۔ پلیز بھیا، جذباتی مت ہوں، بیٹھیں، آپ کچھ سوچیں سمجھیں، کیونکہ میں نے خود کو بھی جذباتیت سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ پھر آ کیوں گئی؟ رہتی وہیں، زبان پر تالے ڈال کر ہمیں کیوں پریشان کیا؟ میں معافی چاہتی ہوں، بھول ہو گئی جو آپ لوگوں کو پریشان کیا۔ آنسو تواتر سے بہہ نکلے۔ بے شک 2 وقت کی روٹی آپ پر بھاری نہیں، لیکن حسب نسب، ذات، برادری، رشتوں سے کٹ کر نہیں بنائے جا سکتے، وہ بھی اس صورت میں جب مقابل کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہو۔ ان کے پاس آج بھی میرے لیے پہلے جیسا دل ہے، محبت ہے۔ بس انسان کی کسی غلطی کو اس کی پہچان نہیں بنا دینا چاہیے، خواہ دانستہ ہو یا نادانستہ، کیونکہ پہچان بنا دینے والا بھی انسان ہی ہوتا ہے۔ اس سے بھی کسی موڑ پر غلطی ہو سکتی ہے۔ اپنی راہیں کم سے کم اتنی صاف ضرور رکھنی چاہیے کہ خود سے غلطی ہونے کی صورت میں معافی کے رستوں پر سفر ہو سکے۔ انہوں نے لب بھیجتے ہوئے اس کی سمت نگاہیں اٹھائی جو سپار نظروں کے ساتھ بہت کچھ باور کرا رہی تھی۔ میری غلطی تھی کہ جذبات کی رو میں بہہ کر یہاں آ گئی۔ اگر اس وقت کچھ سوچ لیتے تو اتنی زحمت آپ لوگوں کو نہ اٹھانی پڑتی۔ پھر بھی اب بھی وقت میرے ہاتھ میں ہے، ورنہ میں اپنے بچے کو روٹی تو دے سکوں گی لیکن نام نہ دے پاؤں گی جو اس کی سب سے بڑی پہچان ہوگی۔ وہ کمرے میں جا چکی تھی۔ وہ بھی ایک سرد سانس بھرتی سلگتی نگاہ ان پر ڈال کر اٹھ گئی، گویا اس کا حساب کتاب پورا ہو گیا ہو۔ وہ نظر ملتے ہی بے چین ہو گئے، بال مٹھیوں میں جکڑنے لگے۔ دلوں کو توڑنے والے بھی بری نہیں کیے جاتے۔ وہاب حسن، کسی نہ کسی موڑ پر وقت اپنی مٹھی میں یوں بیچتا ہے کہ انسان سانس لینے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ بھگتو اکیلے ہی اس عذاب کو، لیکن میں تمہیں کبھی بری نہیں کروں گی۔ دوسرے روز اداس چہرے سمیت وہ سامان پیک کر رہی تھی، لیکن آنکھوں میں اترتی کرن کسی نئے اور گمشدہ منظر کا سراغ دے رہی تھی۔ وہ اندر آ گئے۔ چلو جلدی، فلائٹ کا ٹائم ہو گیا۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ سوری بھیا، اس حادثے سے اتنا ضرور میں نے سیکھ لیا ہے کہ ہر مشکل کا خود مقابلہ کروں گی، لیکن کسی کے سامنے اپنا دل نہیں کھولوں گی۔ کسی کو پریشان کرنا واقعی حماقت ہے۔ پاگل ہو بالکل، غصے کے لمحات کو دھرایا نہیں کرتے۔ خدا نہ کرے تم پر کوئی کڑا وقت ہے، تم سدا فیضان کی ہمراہی میں ہی خوشیاں سمیٹو۔ ہم دونوں تمہاری خوشی کو اٹینڈ کرنے آئیں گے جو چند مہینے کے فاصلے پر ہے۔ وہ امبر کو دیکھ کر بولے،
وہ جھک کر امبر سے باتیں کرنے لگی۔ دونوں ایئرپورٹس سی آف کرنے آئے۔ ان کے چہرے پر پھر سے اول روز والی شفق اترنے لگی تھی۔ واپسی پر انہوں نے فرنٹ ڈور کھولا تھا جبکہ وہ دوسری جانب سے آ کر بیک ڈور کھول کر بیٹھ گئی۔ ایک اضطراب سا ان کے چہرے پر لہرایا تھا۔ خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ سارا راستہ سکوت کو احساس لیے کٹنے لگا۔ کچھ بولو گی نہیں امبر؟ دیکھو زندگی میں کتنی ویرانی در آئی ہے۔ دل میں چور ہونے کے باوجود ان سے رہا نہ گیا۔ وہ بے حد حیرت سے مرد کو ٹوٹتا دیکھ رہی تھی، لیکن دل تو مردہ ہو چکا تھا۔ حیرت ہے وہاب حسن، آپ کو بھی ویرانی لفظ کے معنی پتہ ہے؟ آواز میں کرب، سختی اور ملامت سب کچھ ہی تو تھا۔ تم تو کچھ اور تھیں، بے حد معصوم، چنچل اور شوخ، تم پہچانی ہی نہیں جاتی۔ وہ یوں جان بنے رہے تھے گویا انہیں وہ دور بھول گیا ہو جب اس کے ارمانوں کو پامال کیا تھا۔ اپنے ہاتھوں اس کے خواب میں چنگاریاں سلگائی تھی۔ وہ سلگ اٹھی۔ آج مجھے آپ نے پہچانا ہے وہاب، جبکہ میں آپ کو بہت پہلے پہچان گئی ہوں۔ شکر ہے میری معصومیت ہی کھوئی ہے، میرا شوخ چنچل روپ ہی اجڑا ہے، میرا اعتبار تو نہیں کھویا، کسی کی نگاہوں میں میری عزت نفس تو سلامت ہے۔ اور آپ اتنے انجان کیوں بن رہے ہیں؟ میری معصومیت کو تو آپ کی بے اعتباری نے لوٹ لیا، میرے شوخ و چنچل وجود کو آپ کی بے نیازی کھا گئی۔ لیکن اب مجھے آپ سے کچھ کہنا ہی نہیں، کیونکہ نفرتوں کے علاوہ وقتی محبت کے چھینٹے سے بجھ تو جاتے ہیں، لیکن ان کی تپش باقی رہتی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پھٹ پڑی۔ کاش وہ لمحات ہماری زندگی میں نہ آئے ہوتے، کوئی اختلاف ہمارے درمیان سر نہ اٹھاتا، ہم آج کتنے پرسکون رہتے۔ خدا کو آپ کا اصلی روپ دکھانا مقصود تھا، کیسے نہ آتے وہ لمحات۔ بلکہ میرے خیال سے تو اچھا ہی ہوا، کم سے کم میں خوش فہمیوں کے چنگل سے نکل آئی۔ وہ پرسکون تھی جبکہ وہ خاموشی سے ڈرائیو کرتے رہے، کسی مجرم کی طرح جو اپنے حق کے لیے آواز نہ اٹھا سکتا ہو۔ وہ اپنے حق میں بولنے کے لیے ایک دلیل بھی نہ پاس تھی۔ ویسے ایک بات تو بتائیں وہاب حسن، میں ان گنڈوں کے پاس چل کر تو نہیں گئی تھی، پھر کیوں بے بنیاد مجھے اذیت کی سولی پہ لٹکا دیا؟ اور اگر دل میں کوئی میل رہ گیا تھا تو کیوں کی مجھ سے شادی؟ مجھے تو ان کے اغوا نے اتنا صدمہ نہیں پہنچایا تھا جتنا آپ کی بے اعتباری نے پہنچایا۔ انہوں نے تو میرے جسم کو زخمی کیا تھا، میری روح پر چڑکا لگانے والے آپ ہیں۔ میری گفتگار پر، میری میڈیکل رپورٹ پر آپ نے یقین کیوں نہیں کیا؟ آپ جیسے پڑھے لکھے شخص سے مجھے اتنی جاہلانہ سوچ کی توقع نہ تھی۔ آپ کے دل میں اتنی کثافت تھی کیا؟ ایک انگلی سے اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ میں بہت پہلے آپ سے طلاق لے لیتی وہاب، لیکن زندگی کی سانسیں گنتے اپنے والدین کو دکھ پہنچانے کا ذریعہ نہیں بن سکتی تھی۔ نفرت کا زہر ان کے پور میں اتر گیا۔ بارہا میں نے آپ کی طرف پڑھنا چاہا، لیکن آپ مجھے جاہل سمجھ کر ٹریٹ کرتے رہے، یہ نہ سمجھ سکے کہ عقل خرد سے بیگانہ میں بھی نہیں، ہر چیز کی حد ہوتی ہے۔ میرے وقار کی پسپائی کی بھی ایک حد تھی جو اب ختم ہو چکی ہے۔ میری طرف سے طلب کے ہر راستے بند کر دیں جیسے میں نے آپ کی طرف سے کر لیے۔ میں اپنے دل میں اڑتی آواز سے خوفزدہ تھا، مردہونہ شک کی لہر سے اپنے آپ کو نہ بچا سکا۔ کیا میرے لیے معافی کا کوئی لفظ تمہاری ڈکشنری میں نہیں؟ آخر کار وہ لمحہ آ ہی گیا جس کی خواہش ابتدائی سالوں میں کی تھی، لیکن اب بچنا چاہتی تھی، وہاب حسن کے بکھرنے کا لمحہ۔ آپ جاہل ہوتے تو میں آپ کے دل کی آواز کو مان لیتی، لیکن آپ پڑھے لکھے باشعور انسان ہو کر دل کی آواز پر کان دھرتے رہے۔ میں کوئی مذاق نہیں وہاب، یا کوئی پتھر کی مورت نہیں جس سے جب تب چاہیں لطف اندوز ہوتے رہیں یا کسی یادگار کے طور پر اٹھا کر رکھ دیں۔ انسان ہوں، اور یہ معافی، التجائے، ندامت، ان سب کے باب میں نے اسی روز بند کر دیے تھے جس روز آپ نے اپنی جانب سے بڑھتے میرے قدم کو بھی ٹھکرا دیا تھا۔ اسی روز میری عزت نفس کچلی گئی تھی۔ اب مجھے اپنی موت منظور ہے اس سے۔ وہ روتے روتے پشت سے ٹیک لگا گئی۔ وہ ندامت کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب گئے۔ کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا جو وعدہ ایک بوڑھے انسان سے کر رہے ہیں اس کی پاسداری کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اور انہیں جواب کیا دیں گے اگر انہیں خبر ہو جائے کہ ان کی بیٹی رخصتی کے بعد سے محبت کے ایک ایک لمس کو بھی ترستی رہی ہے تو وہ زندہ درگور ہو جائیں گے؟ حیرت ہے آپ پر جنت نصیب تائی اماں سے کتنے مختلف ہیں۔ فریاپی کے پرخلوص دل کی ایک ہوا بھی آپ کو نہیں لگی؟ بہت ڈنڈورا پیٹا تھا اپنی محافظ ہونے کا، اگر محافظ اسے ہی کہتے ہیں تو انسان تنہا ہی بھلا۔ گھر آ چکا تھا، وہ ڈور کھول کر نکل آئی اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ تھکے تھکے قدموں سمیت اپنے بیڈ پر دراز ہو گئے۔ میری روح، میرے دل کا چین، تم تو میری زندگی تھی، لیکن قدرت کو ہماری خوشیوں کی اتنی قربتیں پسند نہ آئیں اور ناخوشگوار لمحے خلیج بن کر ہماری راہ میں گھائل ہو گئے۔ میں نہ صرف دل کی آواز سے ڈرتا رہا بلکہ دنیا والوں کی نگاہوں سے بھی خوفزدہ رہا۔ یہ اندیشہ ناک بن کر بہت عرصہ تک میرے ذہن میں کلبلاتا رہا۔ اسی وجہ سے میں نے تمہیں اپنی زندگی میں شامل تو کر لیا لیکن مطمئن نہ ہوا۔
اس بے اطمینانی نے میرے قدم تمہاری راہ میں اٹھنے نہ دیے، لیکن ایسا کر کے بھی میں خوش نہ رہا۔ میں جو اندیشے کی زد میں رہا تو بے بنیاد ہی رہا۔ دنیا والے تو خوش تھے، کوئی انگلی میری جانب نہ اٹھی، اور میں نے انہی اندیشوں میں بہت کچھ کھو دیا، بہت ساری قیمتی اور خوش کن لمحات بھی۔ میں کیسے تمہارے دل کی خلش دور کروں جان، اور تمہارا اپنا آپ واپس کروں؟ مجھے تو تمہارا وہی روپ چاہیے، ہنستا کھلکھلاتا اور شرماتا ہوا۔ اتنی کھٹور عنبر مجھے نہیں پسند، میں کیا کروں؟ سب کچھ دھرا میرا ہی تو ہے۔ کاش میں ایسا نہ کرتا، کاش عنبر تم میرا اعتبار نہ کھوتی۔ تمہاری محبت آج بھی میرے دل میں اسی طرح ہے جب تمہارے مکے روپ کو دیکھ کر میرے روح تک میں خواہشات کے ننھے ننھے دیے جل اٹھتے تھے۔ تمہارے وجود سے ہی تو میں نے محبت کرنا سیکھا تھا۔ دیکھو میں خود سے شرمندہ ہوں، دل کی باتوں میں آ کر دیکھو کس طرح میرے ضمیر نے مجھے شکنجے میں لے رکھا ہے، کہیں جائے پناہ نہیں۔ دوسرے دن ان کو بتا کر وہ چند روز کے لیے اکاڑا جانے کو تیار ہو رہی تھی۔ ان حالات میں مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو، کیسے جیوں گا میں؟ چاہنے کے باوجود وہ کوئی تلخ بات نہ کہہ سکی۔ تلخ باتوں کا اختیار ہے آپ پر، جب چاہیں تنہائی کے صحرا میں پھر سے کھڑا کر دیں۔ عورت کے پاس تو یوں بھی کوئی حربہ نہیں ہوتا مرد کی دی ہوئی اذیتوں سے نمٹنے کے لیے۔ وہ 2 ہفتوں کے لیے گئی تھی۔ اس عرصہ میں وہ ٹوٹتے بکھرے ہوئے تھے، ایک کمرے سے دوسرے کمرے کا چکر باولوں کی طرح لگاتے رہے۔ ابھی مزید 1 ہفتہ اور تھا، یہ دن ان کے لیے صدیاں بن کر کٹ رہے تھے۔ ایک نئے عزم، نئے حوصلے نے جنم لیا تھا۔ اپنے جذبوں سے اس کی آنکھوں کی بنجر زمین میں پھول اگانے ہیں، اس کے مردہ روح کو اپنی محبت کی طاقت سے زندہ کریں گے۔ کیا وہ لون سے اندر آتی دکھائی دی تھی، بے حد بے تابی سے دروازہ کھولا۔ 1 ہفتے پہلے لوٹ آئی، یقیناً میری یاد تمہیں یہاں لے آئی۔ اتنی جلدی؟ اس نے لب دانتوں سے کاٹے۔ خوش فہمی ہے جناب کی، اور کیا کہہ سکتی ہوں میں؟ ڈیئر ہسبینڈ۔ ہیئر بینڈ سے ریشمی بالوں کو آزاد کیا اور اندر بڑھ گئی۔ آج بھی وہ تنہائی کو دوست بنائے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ روک ہی نہ پائے، ایسے ہی بہت سارے دن سناٹوں کی نظر ہو گئے۔ وہ خاموشی سے پڑھائی میں مگن رہتی، وہ چھوٹی چھوٹی باتیں اس سے کرتے رہتے اور باتوں کو طویل کرتے وہ گمسم رہتی۔ یوں لگتا کہ گونگی بہری ہو گئی ہو، لیکن اب انہیں اس بات کی پرواہ نہ تھی، کیونکہ ٹوٹے دلوں کے جوڑنے میں عرصہ لگا ہی کرتا ہے، اور بے حد محبت سے وہ کوشاں تھے اس کی آنکھوں کے چراغ کو دوبارہ روشن کرنے کے لیے۔ وہ دھیرے دھیرے پگھلتی رہی، اور ایک روز جب بے حد کام کرنے پر اس سے ٹوکا تو اس کے لب ہلے تھے۔ مت پرواہ کریں میری اتنی، میں نفرتوں کی آگ سے نہیں مر سکی تو کام کیا چیز ہے؟ پلیز عنبر، میرا اعتبار تو کرو، صرف ایک بار مجھے یہ کوشش کر لینے دو کہ تمہاری خاموشی کو زبان بخش سکوں۔ میرے جذبوں کا یقین کرو کہ یقیناً ایک روز ایسا آئے گا کہ تمہارے لب میری محبت کے تراب میں کھلیں گے، زندگی پھر سے آسان ہو جائے گی۔ وہ قریب تر آ گئی، اتنی قریب کہ وہ سلگنے لگی۔ بہن کی مصیبت سے میرے دل میں رقصاں سناٹوں کا احساس ہوا ہے نا، ورنہ تو میری کوئی قیمت ہی نہ تھی۔ آنکھیں بند کرنا بھی ایک حقیقت ہے۔ فریہ کی پریشانی ہے میری، لیکن بے قیمت تم کبھی نہیں رہی امبرین، بس میں ہی کم ظرفی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ میں پہلے والی تعبیر کو زندہ کروں گا اپنی محبت سے، چاہت سے، پھر ساری اداسیاں تلخیاں تم بھول جاؤ گی۔ کیا فریہ نے صحیح نہیں کہا تھا کہ انسان کی کسی غلطی کو اس کی پہچان نہیں بنا دینا چاہیے؟ تم ایک بار معافی کے دروا تو کر کے دیکھو جان، پھر مرضی ہوگی تمہاری، جو کہہ لینا، جیسی سزا منظور کرو گی میں بھگتنے کے لیے تیار رہوں گا۔ وہ پہلے جیسے وہاب ہنسنے سے لگے جن کے پاس محبت کی کمی نہ تھی۔ فریہ جہاں وہاب کی آنکھوں سے پٹیاں اتار گئی تھی، وہاں اسے بھی تو کچھ سبق دے گئی تھی۔ کیا خوشی میرے مقدر میں بھی ہے، جس کا رستہ نہ جانے میں کب سے دیکھ رہی ہوں؟ آنسو قطار در قطار بہہ رہے تھے، نہ جانے کیسے اس کا سر جھک گیا۔ وہاب کا شانہ بھگتا رہا۔ میں مر چکی ہوں وہاب، ہاں اب یہ اختیار آپ کے ہاتھ دیتی ہوں کہ مجھے زندہ کیجیے، میری روح کو محبت کی حرارت دیجیے گا، اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو مجھے دفن کر دیجیے گا۔ وہاب حسن کے سر پر اب اس کومل وجود کو سمیٹنے کا عزم سر چڑھ کر بو رہا تھا، اور اپنے جذبوں کی صداقت پر یقین بھی تھا۔ میرے چاند تو ہی بتا مجھے، کہاں ہے وہ میرا زمانہ ساز، کہاں تھک کے رہ گیا کارواں، کہاں رہ گئی میری سنگتیں؟ وہ جو موسموں کا حبیب تھا، میری پیاسی آنکھوں کا خواب تھا، وہی خواب اب بھی عزیز ہے، کرے اب بھی دل پر حکومتیں۔ یہاں پر ناول ختم ہوا۔ کیسا لگا آپ کو ناول؟ کمنٹس میں بتائیے گا۔ اگر پڑھنے میں یا سننے میں الفاظ کی تھوڑی سی کوتاہی ہے اس کے لیے معذرت، انشاءاللہ پھر ملتی ہوں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔